نہ نہیں ارسم، وہ مریم بکھلا چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسم کو کیا جواب دے۔ بولو کیا، وہ لگا رکھی ہے۔ ارسم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ پرسوں وہ آیا تھا، اس نے سچ میں کہا، کیونکہ ارسم کی سخت پکڑ اسے تکلیف دے رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مریم؟ بولو، وہ الگ کے بل چلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، پلیز مجھے معاف کر دیں ارسم۔ تمہاری وجہ سے آج ہم دونوں یتیم ہو گئے ہیں، کیا تمہیں احساس ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ اسے پھر سے جھنجھوڑنے لگا تھا۔ ارسم پلیز چھوڑیں، بہت درد ہو رہا ہے، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے پہلے بتایا تھا تو ہم سیکیورٹی کا انتظام کر لیتے، خیال رکھتے تو کم از کم آج وہ زندہ تو ہوتے۔ ارسم کی بات پر مریم کے رونے میں شدت آئی، اسے واقعی اب احساس ہو رہا تھا انجانے میں وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس نے روتے ہوئے سر نیچے جھکایا اور ارسم مٹھیاں بھیجنے لگا۔ جاؤ کمرے میں، مجھے کال کرنی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مریم سسکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ارسم نے گاؤں کے پولیس اسٹیشن میں کال کی۔ ہیلو اکرم بولا۔ میں ارسم کمار رانا بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے۔ ہاں جی پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کے یہاں ایک مجرم قید تھا جس کا نام رحیل تھا، کیا وہ ابھی بھی یہاں ہے؟ نہیں، وہ بھاگ نکلا سالہ۔ بھاگ گیا؟ لیکن کیسے بھاگ گیا؟ آپ کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے؟ ارسم کو غصہ آنے لگا۔ سیکیورٹی کمزور نہیں جی، وہ چیز ہی ایسی تھا، اس کی تو آنکھوں میں بھی وحشت جھلکتی تھی۔ ہم اسی شہر کی جیل میں شفٹ کرنے جا رہے تھے، جب اس کے ساتھیوں نے راستہ روک لیا تھا تبھی وہ بھاگ گیا، اکرم نے بڑے آرام سے بتایا۔ ساتھیوں نے راستہ روک لیا تو آپ کچھ کرتے، پولیس کی ٹیم ہے پوری یہاں۔ او بھائی ہمیں نہ بتاؤ کیا کرنا ہے، اس کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا ایک انسپکٹر مارا جا چکا ہے، ہمیں تو اپنی جان عزیز ہے۔ اکرم کی بات پر ارسم نے ضبط سے آنکھیں بند کی، اس نے مزید کچھ کہے بغیر فون رکھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مریم اپنی جگہ پر لیٹی رو رہی تھی، ارسم اپنی سائیڈ پر لیٹا اور آنکھیں بند کی۔ مریم کی ہلکی ہلکی سسکیاں ارسم سے برداشت نہ ہوئی۔ چپ کر جاؤ، سکون تو تم برباد کر ہی چکی ہو، اب اور کیا چاہتی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مریم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ اس کی سسکی کی آواز ارسم کی سماعت میں نہ پڑے۔ شہزادی رات کے وقت کھڑکی کے پاس کھڑی ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتار رہی تھی تاکہ اسے کچھ پل سکون میسر ہو، جب اچانک اس کی نظر گھر کے باہر کھڑے ایک شخص پر پڑی جو اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شہزادی کو اسے پہچاننے میں پل بھی نہ لگا کہ وہ رحیل تھا۔ 2 سال بعد آج شہزادی اسے دیکھ کر حیران ہوئی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ رحیل ہی ہے۔ رحیل نے اسے گیٹ پر آنے کا اشارہ کیا اور وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ گیٹ کھول کر اس نے باہر دیکھا تو رحیل نے اگلے ہی پل اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگایا۔ شہزادی کتنا مس کیا میں نے تمہیں، وہ شدت سے اسے خود میں بھیجتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ 2 سال سے شہزادی اسے بلا نہ پائی تھی، پل بھر میں وہ پگھلی اور رحیل میں اپنا کھویا ہوا سکون تلاشنے لگی۔ ماں مجھے یقین نہیں آ رہا یہ آپ ہو، میں نے یہ 2 سال بڑی مشکل سے گزارے ہیں، رحیل اس نے روتے ہوئے کہا۔ پگلی رو کیوں رہی ہو، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ رحیل نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے رخساروں کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ اب پر جو الزامات لگے تھے وہ سچ تھے کیا؟ شہزادی کا دل آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ رحیل ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں، تمہیں میں سب تسلی سے بتاؤں گا، ابھی یہاں کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے، کیا تم مجھے کہیں ملنے آ سکتی ہو؟ لیکن کہاں؟ شہزادی نے پریشان نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کل تم مجھے ہوٹل میں ملنا، وہاں تمہیں ساری بات سچ سچ بتاؤں گا، بس مجھ پر یقین رکھنا، ایک تمہارے سوا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں جو مجھ پر یقین کرے، رحیل نے مایوسی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، مجھے آپ پر یقین ہے، میرا دل ہمیشہ سے ہی کہتا تھا کہ آپ بے قصور ہیں، لیکن وہ خاموش ہوئی۔ لیکن کیا شہزادی؟ لیکن میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی، ابو جان اور چچا کی وفات کا غم ابھی تازہ ہے، ایسی حالات میں کسی قسم کا بہانہ لگا کر باہر نہیں آ سکتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اور تمہیں پتہ ہے شہزادی میں بہت رویا ہوں، وہ دونوں میرے باپ جیسے تھے، اور آساتی موت تو اللہ کسی کے نصیب میں نہ لکھے، بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے اور اب تم سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی ایکسیڈنٹ سے؟ شہزادی نے پوچھا۔ دراصل آج دن ٹائم میں تمہیں دیکھنے کے لیے گھر کے پاس آیا تھا، جب 2 جنازے گھر سے نکل رہے تھے اور میں پریشان ہو گیا تھا، تبھی میں نے جنازے میں شامل ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اچھا، آپ کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ شہزادی پریشان ہوئی۔ نہیں نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، اگر تم باہر ملنے کے لیے نہیں آ سکتی تو کیا میں رات کے وقت تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ لیکن میرے کمرے میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم پریشان نہیں ہو، میری جان میں ہوں نا۔ اس نے پاکٹ سے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ شہزادی نے اس کے ہاتھ میں پیکٹ دے کر پوچھا۔ اس میں نیند کی ٹیبلٹس ہیں، تم کل رات کے کھانے میں 2-3 ملا دینا، سب سو جائیں گے تو کھڑکی میں کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، اور ہاں اپنے کمرے کی لائٹ ضرور آن رکھنا تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا، شہزادی حیرت زدہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، کچھ بولو، رحیل نے خاموش کھڑی شہزادی کو کہا۔ رحیل میں ایسے نہیں کر سکتی، یہ نیند کی گولیاں کھانے میں ملانا، نہیں نہیں میں نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ گھبرانے لگی۔
ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، یقین کرو ایک بار ان گولیوں نے اپنا اثر دکھایا تو صبح سے پہلے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلے گی، پھر کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں آیا تھا؟ پلیز رکھو اسے، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے کھلا وقت چاہیے۔ راحیل نے زبردستی اس کے ہاتھ میں پیکٹ پکڑا دیا۔ شہزادی نے گھبراتے ہوئے پیکٹ کو ہاتھ میں دبایا۔ اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا اور کھڑکی میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی کھڑکی میں۔ شہزادی ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی اور الگ ہو کر گیٹ بند کرتے ہوئے دبے قدموں سے اندر چلی گئی۔ بے وقوف لڑکی! شہزادی کے جانے کے بعد ڈیول کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ ارسم پلیز مجھ سے بات کریں، ایسے چپ مت رہیں۔ ارسم صوفے پر بیٹھا تھا جب مریم اس کے پاس آئی۔ دوپہر ہو چکی تھی اور اس نے مریم کی کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ پلیز ارسم بولیں، مجھے آپ کا خاموش رہنا تکلیف دیتا ہے۔ مریم کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ ارسم خاموشی سے اٹھا جب مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ پلیز ارسم مجھ سے ایسے بے رخی مت اختیار کریں، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ پر ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ ارسم نے سختی سے ہاتھ جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم وہیں بیٹھی ہچکیوں سے روتی رہی۔ انائزہ ڈائری اپنے بک میں چھپائی پڑھ رہی تھی جب روحان بولا، 15 منٹ ہو گئے، تم تب سے ٹائم ہی دیکھ رہے تھے؟ انائزہ بک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے پتا تھا تم تب ہی بک کا پیچھے چھوڑو گی۔ اس کی بات پر انائزہ مسکراتے ہوئے اٹھی۔ یہاں کھاؤ گے یا ٹیبل پر چلے؟ انائزہ نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ یہیں کھاؤں گا۔ 2 منٹ تک انائزہ 2 باؤلز لیے کمرے میں آئی۔ یہ لو، اس نے ایک روحان کو پکڑایا اور ایک خود پکڑ کر بیٹھی۔ باتوں باتوں کب انہوں نے پلیٹ خالی کی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن انائزہ روحان کو لے کر نیو یارک کے سینٹرل پارک میں آئی۔ انہوں نے 2 ٹکٹس لیے اور اندر داخل ہوئی۔ اتنے وسیع اور خوبصورت پارک دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران رہ گئے۔ امیزنگ! تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ روحان پارک میں نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ انٹرنیٹ کس بلا کا نام ہے؟ انائزہ ہنستے ہوئے بولی، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، آج یقیناً ہم بہت انجوائے کرنے والے ہیں، انائزہ نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ فی الحال پارک میں لوگ کافی کم تھے اور وہ اتنی وسیع تھا جس کی وجہ سے انائزہ روحان کو کسی بھی ایریا میں لے جا سکتی تھی جہاں لوگ نہ ہوتے۔ او وہاں چلتے ہیں، وہاں ابھی کوئی نہیں ہے۔ انائزہ روحان کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی لیکن روحان نے قدم نہیں اٹھائے۔ کیا ہوا، چلنا نہیں کیا؟ انائزہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ میں یہی انجوائے کروں گا، لوگوں کے بیچ میں۔ اس کا دل کا کوئی کونا اندر تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا لیکن وہ یہ عزم کر کے آیا تھا کہ آج وہ گھبرائے گا نہیں۔ روحان کی بات سن کر انائزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری اور وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی۔ روحان نے بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملایا۔ کچھ دیر تک وہ چلتے ہوئے آس پاس کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر اس کے پاس ایک آدمی پیڈ کیپ لے کر آیا۔ چلو اس میں بیٹھتے ہیں، انائزہ نے کہا اور وہ دونوں پیڈ کیپ میں بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے خوب انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انائزہ کو بائی سائیکل نظر آئی۔ روحان سائیکل چلاتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ لیکن مجھے تو سائیکل چلانی نہیں آتی، روحان معصوم چہرہ لیے بولے۔ ارے چلا لوگے، چلو بھی۔ وہ دونوں پیڈ کیپ سے اترے، آدمی کو پیسے دیے اور ایک ایک بائی سائیکل سنبھالی۔ روحان سر کھجاتا ہوا سائیکل کو دیکھ رہا تھا، کیسے اس پر بیٹھے گا اور کیسے چلائے گا۔ جب اس کی سماعت میں انائزہ کے ہنسنے کی آواز پڑی۔ انائزہ سائیکل چلاتی ہوئی گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ روحان نے اسے یوں دیکھ کر منہ بسورا کیونکہ اسے یہ چلانی جو نہیں آتی تھی۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی، خود مزے کر رہی ہو اور میں بور ہو رہا ہوں؟ وہ منہ پھلائے بولا تو انائزہ کا کہکا لگا۔ اوکے اس پر بیٹھو، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گی، تمہیں چلانی آ جائے گی۔ نہیں میں گر جاؤں گا۔ ارے نہیں گرتے، بیٹھو تو صحیح۔ اس کے کہنے پر روحان سائیکل پر بیٹھا لیکن اسے چلانا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ چلانے لگا تو اس نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا۔ ارے مجھے دو، ایک ہاتھ اپنا اور تم نے بس پاؤں ہی چلانے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ انائزہ کے کہنے پر روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انائزہ چلانے لگی، ساتھ روحان بھی چلانے لگا۔ سٹارٹنگ میں اسے تھوڑی مشکل پیش آئی لیکن کچھ دیر بعد وہ صحیح سے چلا رہا تھا، لیکن انائزہ کا ہاتھ ابھی بھی پکڑا ہوا تھا۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ انائزہ ہنستے ہوئے بولی۔ روحان مسکرایا اور اس بات میں سر لائے۔ 1 گھنٹے تک سیر و تفریح کرتے رہے اور پارک کی بہت سی جگہوں کو دیکھ چکے تھے۔ چلو اب چلتے ہیں ایک جگہ اور ڈیسائیڈ کی ہے میں نے، انائزہ نے کہا۔ لیکن وہ کیا؟ روحان نے پوچھا۔ سرپرائز ہے، صبر کرو۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ روحان خود پر فخر سا محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح انجوائے کر رہا ہے۔ اس کے چہرے سے خوشی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ وقت بعد گاڑی آئس سکیٹنگ ہال کے باہر رکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ روحان نے کہا۔ اب آ ہی گئے ہیں تو خود ہی دیکھ لو نا۔ وہ گاڑی کا لاک لگائے باہر نکلی تو روحان بھی باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا روحان کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ واو، آئس سکیٹنگ! تمہیں پتہ ہے نائزہ یہ مجھے بہت بہت پسند ہے۔ وہ ایکسائٹمنٹ سے چلا اٹھا۔ ارے ارے آہستہ بولو، کیا ہو گیا؟ نائزہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی جو انہیں کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے سکیٹنگ شوز پہنے آئس کے اوپر آئے، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے وہ خود کو ہوا میں جھومتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، روحان ہنستے ہوئے بولا۔ نائزہ بھی ہنسنے لگی۔
اور روحان کے نچلے ہونٹ کے تیل کو مسکراتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو آئس اسکیٹنگ انجوائے کر رہے تھے۔ روحان کی نظر دو بچوں پر پڑی، جو ایک بچی اور دوسرا بچہ تھا جو دیکھنے میں 10 سال کے لگ رہے تھے۔ دیکھو وہ کتنے چھوٹے ہیں اور کیسے اسکیٹنگ کر رہے ہیں، روحان نے کہا۔ ہاں فل ٹرینڈ لگتے ہیں، عنائزہ نے جواب دیا جب ان میں سے ایک بچی ان کی طرف ہی بڑھنے لگی۔ ہائے، اس نے روحان کو مخاطب کیا، جس پر روحان حیران ہوا۔ ہیلو، روحان نے کہا۔ یو آر ویری کیوٹ اینڈ ہینڈسم، وہ بچی مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے ساتھ شرماہٹ بھی بکھری۔ تھینک یو، اینڈ یو ٹو لٹل گرل، روحان نے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ایلی، اینڈ واٹس یور نیم؟ آئی ایم روحان، روحان نے بچی کو جواب دیا۔ عنائزہ ان دونوں کی آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اے لٹل گرل، ہی از آلریڈی مائن، عنائزہ جیلسی سے بولی تو روحان مسکرانے لگا۔ نو میٹر، آئی وانٹ snatch him from you, I just came to give it to him۔ اس نے گلاب کا پھول روحان کی طرف بڑھایا۔ روحان شاکڈ ہو گیا اور مسکراتے ہوئے وہ پھول پکڑ لیا۔ تھینک یو سو مچ، اٹس بیوٹیفل۔ روحان، تم سے تو یہ امید نہیں تھی مجھے، عنائزہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی، جس پر روحان کی وسیع سی باہیں نکلی۔ رن اوے اینڈ لیٹ اس انجوائے، عنائزہ نے بچی کو کہا تو وہ روحان کو فلائنگ کس کرتی اسکیٹنگ کر کے واپس بچے کے پاس پہنچ گئی۔ اب اتنا شائع بھی ماں تو بچی ہی تھی۔ وہ روحان ابھی بھی مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا جب عنائزہ بولی، ایسی بات نہیں، ایکچولی پہلی بار کسی نے میری تعریف کی ہے اور پھول بھی دیا، اس لیے خوش ہونا تو بنتا ہے نا۔ روحان نے جیکٹ کی پاکٹ میں پھول رکھا۔ اب اس خوشی میں روحان صاحب کو 10 دن نیند نہیں آئے گی، عنائزہ نے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ شام ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹہ اسکیٹنگ سے انجوائے کرنے کے بعد وہ دونوں باہر آئے۔ بہت مزہ آیا نا؟ عنائزہ نے پوچھا۔ ہاں، آج کا دن سب سے اچھا ہے، روحان خوشی سے بولا۔ اب گھر جانا ہے کیا؟ نہیں، گھر کیوں جانا ہے، کہیں اور چلو، روحان بولا۔ اس کی بات سن کر عنائزہ کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ شام ہو گئی ہے، اب بس کھانا کھاتے ہیں، پھر کسی اور دن آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ کتنی جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگ گئی ہے، روحان نے واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد عنائزہ نے ایک اچھے سے ریسٹورانٹ کے باہر گاڑی روکی۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلے اور ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ ہر ٹیبل نہایت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ یہاں کوئی بھی فیملی نظر نہیں آ رہی تھی، ہر ٹیبل پر کپل بیٹھا تھا۔ شاید یہ کپلز کا ریسٹورانٹ تھا۔ یہ ریسٹورانٹ تو بہت خوبصورت ہے، روحان نے کہا۔ ہاں، اور مہنگا بھی، عنائزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر تک ویٹر آیا اور عنائزہ نے 4-5 ڈشز آرڈر کیں، جو کچھ ہی دیر میں ٹیبل پر رکھی جا چکی تھیں۔ اٹس لک ڈیلیشیس، عنائزہ نے ایک پلیٹ اپنی طرف کی۔ روحان نے کھانا شروع کیا، اسے بھی یہاں کا کھانا بہت ٹیسٹی لگا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے جب عنائزہ کی نظر ان کے پچھلے ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی، جو سرد نظروں سے عنائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عنائزہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ روحان نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، کھانا کھاؤ، عنائزہ بولی۔ ایڈورڈ یلو بالوں والی لڑکی جینی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر عنائزہ اور اس کے ساتھ روحان پر پڑی، اسے غصہ آنے لگا کہ اس کے سامنے تو پاکستانی دیندار لڑکی کی رٹ لگائی تھی اور یہاں ایک لڑکے کے ساتھ لنچ اور گپیں لگانے میں مصروف ہے۔ عنائزہ اسے اگنور کرتی ہوئی روحان کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کر رہی تھی جیسے وہ کچھ دیر پہلے کر رہی تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ خاموشی سے روحان کو لیے باہر آ گئی۔ اب تو نہیں جانا کہیں؟ عنائزہ نے پوچھا۔ نہیں، اب تھک گیا ہوں، بس گھر چلتے ہیں، روحان نے ٹیک لگائی۔ کیسا لگا آج کا دن؟ بہت اچھا تھا، میری زندگی کا سب سے اچھا دن، یہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، روحان کھویا کھویا سا بولا۔ عنائزہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ رات کے وقت عقیلہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب شہزادی داخل ہوئی۔ عقیلہ، تم جاؤ میرے کمرے کی صفائی کرو، شہزادی نے ایک پیکٹ ہاتھ میں چھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن شہزادی بی بی اس وقت عقیلہ رات کے وقت اس کے منہ سے صفائی کی بات سن کر حیران ہوئی۔ ہاں، اس وقت کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شہزادی کو اس کا یوں بولنا اچھا نہ لگا۔ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چائے ابل جائے گی، میں چائے بنا کر پھر کر دوں گی، عقیلہ نے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ یہ میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، عقیلہ چپ چاپ کچن سے باہر نکل گئی۔ شہزادی نے 2 منٹ چائے کے پکنے کا انتظار کیا، پھر چولہا بند کر کے کپ کپاتے ہاتھوں سے 3 ٹیبلٹس نکال کر چائے میں ڈال دیں، اچھی طرح مکس کر کے چائے کپس میں ڈالی۔ بن گئی چائے، لائیں میں دے آتی ہوں سب کو، عقیلہ بولی تو شہزادی ایک دم سے بکلا گئی، لیکن شکر ادا کیا کہ اس کی کمر عقیلہ کی طرف تھی، جس وجہ سے وہ اس کا بکلایا ہوا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ ہاں بن گئی ہے، دے آؤ سب کو، اور یہ تمہاری اور شفیق کی چائے بھی رکھی ہے، شہزادی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، عقیلہ ٹرے پکڑے سب کے کمروں میں باری باری چائے دے آئی۔ شہزادی اپنے کمرے میں آئی اور ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دیوار پر لٹکی گھڑی دیکھنے لگی، جو اس وقت رات کے 9 بجا رہی تھی۔
آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد وہ نیچے آئی اور دیکھنے لگی سب سو رہے ہیں یا کوئی جاگ بھی رہا ہے۔ کسی کے بھی کمرے سے کوئی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا سب سو چکے ہیں۔ شہزادی نے مریم کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر دیکھا تو وہ اور ارسم دونوں ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ پھر وہ عقیلہ اور شفیق کو دیکھنے گئی تو ان دونوں کو بھی سوتا پایا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اسے راحیل دکھائی دیا۔ اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور نیچے آ کر گیٹ کھولا۔ جلدی اندر چلو، جلدی اندر آؤ، شہزادی نے کہا۔ ٹیبلٹس ملا دی تھی کسی چیز میں؟ راحیل نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، ہاں ملا دیا، سب سو رہے ہیں۔ وہ گیٹ بند کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ اندر سے لاک کیا۔ جیسے ہی وہ واپس مڑی، راحیل نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ جب تم پاس نہیں ہوتی تو کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، بس دل کرتا ہے تم ہر وقت میرے پاس رہو، میرے سینے سے لگ کے۔ وہ اسے اپنے اثار میں لپیٹے بو رہا تھا، جس پر شہزادی کا دل دھڑکنے لگا۔ ابھی چھوڑیں مجھے، پہلے آپ بتائیں، آپ نے مجھے بہت کچھ بتانا تھا۔ وہ اس کے اثار سے نکل کر بولی۔ اچھا ادھر بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر بیٹھا۔ میں نے مریم کو اغوا نہیں کیا تھا شہزادی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا جو اتنا بڑا الزام میرے سر لگا رہی تھی۔ لیکن ارسم بھائی نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا، اس کا کیا؟ شہزادی نے پوچھا۔ ارسم بھائی کو جس رات ہوش آیا میں تو گھر تھا ہی نہیں، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو نا۔ اس کی بات پر شہزادی نے اس بات میں سر لایا۔ اور ان کی ڈرگ میں زہر کا انجیکشن لگانے والی بات، شہزادی کا وہ انجیکشن بھی اسی شخص نے لگایا ہوگا جس نے مریم کو اغوا کیا تھا۔ لیکن کوئی مریم آپی کو اغوا کیوں کرے گا؟ شہزادی تجسس کا شکار ہوئی۔ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، راحیل بولا۔ اور وہ کیا؟ مریم کی خوبصورتی۔ راحیل نے شہزادی کی بات کا جواب دیا۔ ہاں مریم آپی بہت خوبصورت ہیں، شاید کوئی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ میری نظر سے دیکھو، تمہاری خوبصورتی کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے شہزادی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ ابھی دور ہیں، مجھے آپ سے اور بھی باتیں پوچھنی ہیں۔ شہزادی نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ اس رات اپنی صفائی میں کچھ بولے کیوں نہیں، جس رات آپ کو اریسٹ کے لے جایا جا رہا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے وہ مجھ پر شک کرے گا۔ وہ مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ راحیل پلیز آپ روئیں تو مت۔ شہزادی کا دل تڑپ اٹھا اور وہ اس کے رخسار صاف کرنے لگی۔ راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انگلیوں کے پوروں کو چومنے لگا۔ ایک تم ہی ہو جو مجھ سے پیار کرتی ہو، مجھ پر یقین کرتی ہو، صرف تم ہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ کا ایک ایک پور کو چوم چکا تھا۔ شہزادی کا شرم سے چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے ابھی یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ جیل سے کیسے چھوٹا، لیکن راحیل کی بے باکیوں سے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ راحیل، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ ایک بار پھر سے لو میرا نام، راحیل نے کہا۔ راحیل، اس سے پہلے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ شہزادی سختی سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ راحیل نے اسے لٹایا اور اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ راحیل، اس کی پکار کا راحیل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے کام میں جاری رہی۔ راحیل رک جائیں، وہ ایک بار پھر سے بولی تو راحیل نے اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا۔ کیوں تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے؟ راحیل نے کہا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ شادی سے پہلے وہ شرم سے نظریں جھکائے بولی۔ جانتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھوا تمہیں، اور اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو آئندہ احتیاط کروں گا۔ وہ اس سے الگ ہو کر لیٹا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شہزادی کو لگا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ پریشان مت ہو، ناراض نہیں میں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ شہزادی نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ راحیل نے اسے کمر سے جکڑا اور اپنے اوپر حاوی کیا۔ 8 بج چکے تھے اور گھر والوں میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ باقی تو ٹیبلٹس کے زیر اثر سو رہے تھے اور شہزادی پوری رات راحیل کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے سو رہی تھی۔ ارسم کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھا۔ اتنا ٹائم ہو گیا؟ اس نے خود کلامی کی اور سائڈ پر دیکھا تو مریم سو رہی تھی۔ پہلے وہ اسے جگانے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ریڈی ہو کر نیچے جانے لگا جب اس کا دل مریم کی طرف کھینچا۔ اس نے مریم کی طرف قدم اٹھایا، اس کے پاس جا کر کچھ دیر تک اس کے بے داغ اور معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب سے وہ مریم سے ناراض تھا اسے ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس دلانا بھی ضروری تھا کہ وہ انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ وہ پاس بیٹھ کر اس کے سرخ نرم رخساروں کو سہلانے لگا۔ جب اپنے اوپر کسی کا لمس محسوس کر کے مریم نیند سے بیدار ہوئی۔ ارسم، مریم نیند سے چور آواز میں بولی۔ وہ بے یقینی سے ارسم کے چہرے کو ہاتھ لگانے لگی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے، اس لیے ارسم اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لب رکھے۔ جب مریم کو یقین ہو گیا یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ارسم، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور کچھ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔
ارسم اس کے بالوں کو سہلانے لگا جس سے مریم نے سکون سے آنکھیں موڑ لیں۔ میں تم سے ناراض تھا ایک امید جان، ابو جان اور تائی جان کی زندگی اتنی زندگی لکھی گئی تھی۔ میں تو بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ تمہارے لیے میری کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی بات تمہیں سب سے پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا بول رہا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کیا، چلو اب رونا بند کرو۔ اس نے مریم کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ کیا، آپ تیار ہو گئے اور میں سو ہی رہی؟ مریم اسے تیار دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں، آج ہم دیر تک سوتے رہے ہیں، 8:30 ہو گئے ہیں، ارسم نے واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا اتنا ٹائم ہو گیا؟ میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں۔ مریم گلے میں دوپٹہ پہنے تیزی سے اٹھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں، تم جلدی آ جاؤ، مجھے پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہے۔ جی میں بس ابھی آتی ہوں، آپ جائیں، مریم واش روم میں جاتے ہوئے بولی۔ ارسم نیچے آیا تو سناٹا چھایا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس وقت تو پورا گھر جاگ جاتا ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا؟ وہ اپنی سوچ ہی رہا تھا جب عقیلہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ معذرت صاحب جی، آج سے پہلے کبھی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی، آج پتہ نہیں کیوں میں اور شفیق دونوں ہی سوئے رہے۔ ارسم اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ سب گھر والے ہی ایسے کیسے سو سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے، میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی اور ارسم کرسی پر بیٹھا۔ شہزادی اٹھ جاؤ، کب تک سونا ہے؟ مریم نے شہزادی پر سے کمبل اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ ہی سونے دو نا، شہزادی کا نودگی بھری آواز سے بولی۔ آج پتہ نہیں کیا ہے، سب اتنی لیٹ اٹھے ہیں اور تم ہو کے ابھی تک نہیں اٹھ رہی، 10 بج گئے ہیں۔ مریم کی بات سن کر شہزادی نے آنکھیں کھولی اور اسے کل رات کی سبھی باتیں یاد آنے لگیں۔ اٹھ جاؤ، شاباش، اور ناشتہ بھی کھا لو۔ سب نے کر لیا ہے۔ مریم کمرے سے باہر چلی گئی۔ شہزادی نے بیٹھ کر بالوں کو سمیٹا اور سوچنے لگی کہ ہوا کسی کو شک ہوا ہو، کیونکہ گھر کے سبھی افراد ہی دیر تک سوئے تھے۔ انائزہ نے ڈائری رکھی اور لیمپ آف کیے لیٹ گئی۔ صبح سنڈے تھا، اس کا سارا دن روحان کے ساتھ گزرا۔ کبھی اس کے ساتھ گیمز کھیلتی، کبھی کوکنگ کرتی اور کبھی وہ لان میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ رات کے وقت اس نے اسٹڈی کی اور صبح یونی کے لیے اسائنمنٹ تیار کیا۔ آج منڈے تھا اور وہ یونی جانے کے لیے ریڈی تھی۔ آج میں خود ڈرائیو کروں گی۔ شفیق ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جب انائزہ نے اسے کہا، لیکن بیگم صاحبہ سنسان رستہ ہے، آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ شفیق فکر مند ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں کر لوں گی۔ شفیق باہر نکلا اور انائزہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ 20 منٹ بعد وہ یونی پہنچ چکی تھی۔ ہائے لیلا، وہ کلاس روم میں لیلا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہائے انائزہ، ہاؤز دا ہالیڈے؟ دیٹ واز ٹو مچ گڈ، آئی ریئلی انجوائڈ۔ انائزہ کے مسکراتے ہوئے لیلا کی بات کا جواب دیا۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے لیلا کی بات کا جواب دیا۔ اور تم نے ان 2 دنوں میں کیا کیا؟ انائزہ نے پوچھا۔ فرسٹ ڈے تو روم میٹس کے ساتھ ہی انجوائے کیا اور سیکنڈ ڈے ہم باہر گھومنے گئے۔ نائس، اور تم پاکستان گھر والوں سے کب ملنے جاؤ گی؟ ایگزام کلیئر کر کے ہی جاؤں گی۔ پھر تو کچھ ماہ لگ جائیں گے، انائزہ نے کہا۔ کیوں، تم مجھے یہاں سے نکالنے کے چکروں میں ہو؟ لیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں یار، میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ میرا بھی دل چاہ رہا تھا پاکستان جاؤں، اس مٹی کی خوشبو سونگھنے بہت دیر ہو گئی ہے۔ انائزہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اپنے ملک سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو خوشی اپنے ملک میں رہ کر ملتی ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ یہاں تو 4 دن کی روشنی پھر اندھیری رات والی بات ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو لیلا۔ تبھی کلاس میں میم انٹر ہوئی اور وہ دونوں خاموشی سے لیکچر لینے لگیں۔ فری پیریڈ میں وہ دونوں گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی تھی جب انائزہ بولی، چلو یار آج تو بھوک لگ رہی ہے، کیفے چلتے ہیں۔ کیوں، تم ناشتہ نہیں کر کے آئی؟ لیلا نے پوچھا۔ کر کے آئی ہوں، پتہ نہیں کیوں پھر سے لگ گئی بھوک۔ اب اٹھو بھی۔ انائزہ نے اٹھ کر بیگ سنبھالا۔ اوکے یار، اٹھ رہی ہوں، صبر تو کرو۔ لیلا کھڑی ہوئی اور وہ دونوں کیفے کی طرف چل پڑی۔ کیا کھاؤ گی تم؟ لیلا نے پوچھا۔ برگر کھاؤں گی، بہت عرصہ ہو گیا نہیں کھایا، کالج میں دوستوں کے ساتھ بہت کھاتی تھی۔ موٹی تو پھر بھی نہیں ہوئی، لیلا نے انائزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جتنا مرضی کھا لوں موٹی نہیں ہوتی، اور ایک میں ہوں یار، سونگ سونگ کر کھاتی ہوں کیونکہ میں موٹی بہت جلدی ہو جاتی ہوں۔ انائزہ کی بات سن کر لیلا نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، خوب جی بھر کے کھایا کرو، سمارٹ رہ کر کون سا انعام مل جانا ہے، انائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو آج تمہارے ساتھ برگر کھاتی ہوں، میں نے بھی آخری بار نہ جانے کب کھایا تھا۔ ان دونوں نے برگر لے کر ایک ٹیبل سنبھالا۔ او یار، یہ تو بہت ٹیسٹی ہے، لیلا نے بڑا سا بائٹ لے کر کہا۔ ہاں، یہاں کا تو واقعی بہت ٹیسٹی ہے، انائزہ برگر سے بھرے منہ کے ساتھ بمشکل بول رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں آرام سے برگر کھانے میں مصروف رہیں، جب ایڈورڈ آیا اور انائزہ کا بازو پکڑے اسے زبردستی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگا۔ انائزہ کا منہ برگر سے بھرا ہوا تھا جس وجہ سے وہ ایڈورڈ کو کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے رکنے کی کوشش کی جو کہ ایڈورڈ نے ناکام کر دی۔ انائزہ نے پیچھے مڑ کر لیلا کی طرف دیکھا تو وہ پریشان نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب تک انائزہ بولنے کے قابل ہوئی تب تک وہ اسے ایک خالی جگہ پر لے آیا تھا۔
کہ آر یو میڈ؟ انائزہ کو سسٹ آئی۔ کون تھا وہ؟ ایڈورڈ انگریزی لہجے میں بولا تو انائزہ منہ کھولے اس گورے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کون تھا وہ؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ بے دھیانی سے انائزہ کے منہ سے نکلا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ ایڈورڈ نے اس کا بازو دبایا۔ اوئے چھوڑو میرا بازو، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ انائزہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے ساتھ تو بات کرنے میں بھی تمہیں مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے انگریزی لہجے میں نہایت غصے سے بول رہا تھا۔ میں کس کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی ہوں، کس کے ساتھ رو کر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ اب جا رہی ہوں میں۔ وہ جانے لگی جب ایڈورڈ نے اسے پھر سے پکڑا۔ ایڈورڈ لیو می ادروائز اٹ ول ناٹ بی گڈ۔ انائزہ الگ کے بل چلائی تو ایڈورڈ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مزید 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ ایڈورڈ اس کے باریک ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری کیونکہ انائزہ نے اس کا نام پکارا تھا۔ روحان اینڈ انائزہ اسپیشل۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ انائزہ جیسے ہی واپس کیفے میں آئی تو لیلا نے پوچھا۔ چلو ابھی اٹھو یہاں سے، انائزہ نے چیئر سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ وہ بھی اپنا بیگ سنبھالے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کسی جگہ بیٹھ کر بتاتی ہوں، صبر تو رکھو۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھی۔ لیلا سننے کو بے چین تھی کہ ایڈورڈ نے اسے کیا کہا۔ تم ایڈورڈ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ انائزہ نے پوچھا۔ یہی کہ اس کے ڈیڈ یونی کے پرنسپل ہیں اور وہ نیو یارک کا رہائشی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے۔ ڈفر اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، کچھ ایسا جو تم نے پہلے مجھے نہ بتایا ہو۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں، لیلا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس کا مطلب مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہوگی، انائزہ نے کہا تو لیلا کو حیرت ہوئی۔ کیوں، ایسا کیا ہے جو تم جاننا چاہتی ہو؟ لیلا کو تجسس ہوا۔ اس نے آج میرے ساتھ اردو میں بات کی ہے۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اردو کیسے آ سکتی ہے؟ امپاسبل۔ لیلا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہی تھی کہ تم اس کے بارے میں اور کیا کیا جانتی ہو، کیونکہ وہ اردو بول بھی رہا تھا اور میں جو کہتی تھی وہ سمجھ بھی رہا تھا۔ لیکن یار وہ تو یہاں پیدا ہوا، یہاں بڑا ہوا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اردو آتی ہو اور تم نے اسے کچھ کہا نہیں؟ میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے بتایا نہیں۔ ویسے نائزہ میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے اس کے بارے میں، لیلا نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کیا چھپایا تم نے؟ وہ یہ کہ اسے پاکستانی بالکل بھی نہیں پسند اور اسی وجہ سے میں نے کبھی اس سے بات تک نہیں کی، کہیں وہ مجھے کچھ کہہ نہ دے۔ اور میں جانتی تھی وہ میرے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں۔ لیکن یار تم میں اس نے پتہ نہیں کیا دیکھا جو تمہاری پہلی ضرورت کو بھی اگنور کر دیا اور اب یوں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں لے گیا۔ کیا اگر ایسا ہے تو واقعی وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کہیں وہ مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا اسے تھپڑ کا جو میں نے اسے مارا تھا؟ انائزہ نے کہا۔ کوئی پتہ نہیں یار، بس اس سے بچ کے رہو، یہ سر پھرا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں کوئی بزدل لڑکی نہیں جس کے ساتھ کوئی بھی لڑکا ہاتھ صاف کر جائے۔ میرا نام بھی انائزہ ہے، تم دیکھنا میں اسے کیسے سبق سکھاتی ہوں۔ ابھی بس مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ اسے پاکستانی کیوں نہیں پسند۔ میں تو کہتی ہوں کہ رہنے دو، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر؟ دفعہ کر یار۔ لیلا پریشان ہوئی۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ خود کو مضبوط کرو، یہ زمانہ نہیں لڑکیوں کے ڈرنے کا۔ انائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھئی میں تو یہاں پڑھنے آئی ہوں، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، میری فیملی پاکستان میں، ان سے اتنی دور میں یہاں جو کرنے آئی ہوں صرف اسی پر فوکس دوں گی۔ اوکے بابا، میں تمہیں نہیں کہتی ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لینے کو، ٹینشن مت لو، یہ کام میں خود ہی کروں گی۔ لیکن انائزہ میں چاہتی ہوں تم بھی ان چکروں میں مت پڑو۔ اف یار اب چپ، بہت ڈرتی ہو تم۔ چلو اٹھو، لیکچر کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے برگر تو وہیں رہ گئے۔ انائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھوک تو میری بھی ختم نہیں ہوئی، چلو کوئی بات نہیں، صبح کھا لیں گے، لیلا کہتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ روحان روٹین وائز ٹی وی پر رومانٹک موویز دیکھتا تھا اور اس نے جم کا سارا سامان گھر ڈلیور کروا لیا تھا۔ ایک روم میں وہ سارا سامان فٹ کروا کے رکھا اور روز جم کرتا، پھر اس روم کو لاک لگا دیتا تاکہ انائزہ نہ دیکھ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم مضبوط ہونے لگا تھا۔ آج مووی دیکھ کر پھر معمول سے زیادہ وقت 3 گھنٹے تک جم کرنے کے بعد وہ تھک کر کمرے میں آیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ انائزہ گھر واپس آئی اور روحان کو بستر پر لیٹے پایا۔ آج کیا ہو گیا جو بستر پر لیٹے ہو؟ وہ بیگ رکھتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھے پاؤں بیڈ سے لٹکا کر لیٹ گئی۔ آ گئی تم؟ روحان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میری روح آئی ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ مذاق نہیں کرو، روحان معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ ہائی یہ معصومیت؟ وہ اس کے رخسار کو کھینچتی ہوئی بولی۔ ائی کیا کر رہی ہو؟ جنگلی بلیوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ روحان درد ہونے پر چلا اٹھا۔ ہاں ابھی تو تم شکر کرو میں نے جب سے یونی سٹارٹ کیا تمہیں بخشا ہوا ہے، ورنہ تمہیں میرا پتہ ہے نا۔ اس نے سیدھا ہو کر چہرہ روحان کے چہرے کے مقابل کیا۔ ورنہ کیا؟ روحان نے پوچھا۔
انائزہ بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب روحان نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کو خود پر جھکایا اور اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا۔ انائزہ آنکھیں پھاڑے ہوئے سکتے کی حالت میں چلی گئی۔ اس نے ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ روحان کا یہ رد عمل ہوگا۔ وہ اس سے الگ ہونے لگی تو روحان نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال لیا۔ انائزہ منہ سے دبی دبی آوازیں نکالتے ہوئے اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے۔ کچھ دیر بعد روحان نے اسے چھوڑا تو وہ لمبی لمبی سانس لیتی ہوئی حیران اور پریشان نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی۔ روحان آئے سکون سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جب انائزہ کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے۔ انائزہ کا یہ روپ دیکھ کر روحان کے ہونٹ کا تل مسکرایا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ پی وی تو نہیں لی؟ انائزہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ہوا روحان نے کہا ہے۔ پھر سے بتاؤں ہوش میں ہوں کہ نہیں؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ اس خلاف توقع عمل پر انائزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ فریش ہو جاؤ پھر لنچ کریں گے، روحان نے کہا اور انائزہ حیرت زدہ سی اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ روحان نے دیکھا کہ وہ کپڑے لینا بھول رہی ہے لیکن چپ کر کے بیٹھا رہا کہ خود ہی اسے آواز لگائے گی۔ فریش ہونے کے بعد جب انائزہ کپڑے پہننے لگی تو آگے کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ جب سکتے کی حالت میں واش روم آئی تو کپڑے لینا بھول گئی۔ روحان نے آج اچانک جو کیا تھا وہ تو اس کے ہوش اڑا گیا۔ پہلے وہ جانتی تھی کہ وہ شرما جاتا ہے، کچھ نہیں کرے گا، اس لیے اسے ہر وقت رومانس کے ٹاپک پر تنگ کرتی رہتی تھی۔ روحان سے ہی کہنا پڑے گا، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ روحان وہ جو صوفے پر بیٹھا اس کی پکار کا انتظار کر رہا تھا فوراً بولا، کیا ہوا؟ میں اپنے کپڑے لینا بھول گئی ہوں، تم وارڈروب سے نکال کے دے دو گے؟ وہ یہ کہتی ہوئی ہچکچا رہی تھی کیونکہ آج اس نے روحان کا نیا روپ جو دیکھا تھا۔ وہ اٹھا اور وارڈروب کی طرف چل کر بنا کپڑے نکالے واپس آیا۔ یہ لو کپڑے۔ انائزہ نے جیسے ہی دروازہ کھل کر ہاتھ آگے بڑھایا وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ انائزہ کے پیروں تلے زمین نکلی اور سر پر ساتوں آسمان آ گرے۔ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو جائے گی۔ روحان کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ جب اگلے پل ہوش آنے پر واش روم سے کمرہ اور کمرے سے باہر تک انائزہ کی چیخوں نے شور مچایا۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل چلا رہی تھی کہ روحان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آج انائزہ کو اس کا نرم ہاتھ سخت سا محسوس ہوا جو کہ یقیناً جم کا اثر تھا۔ انائزہ کا دل باہر سینے سے نکلنے کو تھا۔ وہ ایسی حالت میں روحان کے سامنے تھی جو کہ یقیناً اس کے لیے ڈھیروں شرم کا باعث تھی۔ روحان نے دوسرے ہاتھ سے ٹاول پکڑا اور اس کے ارد گرد لپیٹا، اسے باہوں میں اٹھایا۔ آج پہلی بار روحان کے سامنے اس کی بولتی بند ہوئی تھی، یا شاید اس کی بولتی بولنا ہی بھول گئی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر عقیلہ ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے ڈور ناک کیا۔ کون ہے؟ روحان نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے پوچھا۔ روحان بابا خیر زوینہ بیگم صاحبہ چلا رہی تھی۔ ہاں سب خیر ہے، اس نے کہا تو عقیلہ اچھا کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ اس نے پھر سے اپنا رخ اس کی طرف کیا جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ روحان یہ منظر دیکھ کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا جیسے کہ کبھی انائزہ ہوا کرتی تھی۔ تو کروں پھر بڑوں والے کام؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تم کیا کرتے ہو میرے بعد؟ اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ہمت سے کیا مطلب؟ تمہیں تو کام سے غرض ہونی چاہیے، روحان اسے آنکھ مار کر بولا۔ اس کے ایسا کرنے پر انائزہ نے 3 سے 4 بار پلکیں جھپکائیں۔ اس کی یہ ادا روحان کے دل کو بہت بھائی۔ ہٹو پیچھے، مجھے کپڑے پہننے ہیں۔ وہ اسے کندھے سے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی۔ کہو تو میں پہنا دوں؟ روحان کی بات سن کر انائزہ نے شرم سے لب بھینچے۔ نہیں میں خود پہنوں گی۔ اوکے میں پہناتا ہوں، وہ کہتا ہوا وارڈروب کی جانب گیا اور گرین کلر کا سوٹ نکالے واپس آیا۔ دو میں خود پہنوں گی۔ روحان کے بدلے تیور دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس نے انائزہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میں خود پہنوں گا۔ بالکل نہیں، ہٹو پیچھے بے شرم۔ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی اٹھی اور اس کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر واش روم بھاگ گئی۔ آج رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ انائزہ دروازہ بند کرنے لگی تو روحان کی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ اف یہ کیا ہو گیا؟ روحان کو اتنا بے شرم، وہ بھی اتنا اچانک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آؤچ! اس نے خود کو چٹکی کاٹی۔ یہ تو حقیقت ہی ہے لیکن مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ کیوں انائزہ کدھر گئی تمہاری بے شرمی اور بے حیائی؟ تم ہی تنگ کرتی تھی نا اس کو، بڑوں والے کام کرنے کا کہتی تھی، کبھی بچے پیدا کرنے کا کہتی تھی، اب تمہارا کیا ہوگا؟ وہ تو واقعی بڑا ہو گیا اور سچ میں جیسے اس کے ارادے لگ رہے ہیں 4-5 بچے تو پیدا کروا کے ہی چھوڑے گا۔ وہ اب میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑتے ہوئے نیچے بیٹھی۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو روحان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور بال ڈرائی کرنے کے بعد نیچے چلی گئی۔ وہ ٹیبل کے پاس بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ عقیلہ نے لنچ ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ انائزہ نے روحان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ آرام سے کھانا کھانے لگی۔
کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلی گئی اور شام تک اسٹڈی کرتی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی نائزہ کو روحان کی بات بار بار یاد آنے لگی۔ آج رات تو میں سونے نہیں دوں گا، وہ ماتھا تھام کر بیٹھ گئی۔ روحان جان بوجھ کر دوبارہ نائزہ کے پاس نہیں گیا تھا تاکہ اسے ٹائم دے سکے ذہن کو ریلیکس کرنے کا۔ ڈنر تیار ہونے پر اس نے عقیلہ سے کہہ کر عنائزہ کو بلوایا۔ عقیلہ عنائزہ کو کہنے آئی اور عنائزہ اپنے کندھے دباتی ہوئی اٹھی جو کہ کچھ گھنٹے مسلسل اسٹڈی کی وجہ سے درد کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کچن کے ایریا میں ٹیبل کے پاس بیٹھے روحان پر نظر پڑی۔ کچھ دیر تک دونوں نے خاموشی سے ڈنر کیا۔ عقیلہ نے عنائزہ کو نوٹ کیا اور سوچنے لگی کہ کہاں بیگم صاحبہ اتنا بولتی تھی، باتیں کرتی تھی اور آج خاموش بیٹھی ہیں۔ خیر اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد روحان کمرے کی طرف چل دیا اور عنائزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ کیا روحان واقعی آج کچھ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے روحان نے روم لاک کیا جو کہ آج پہلی بار تھا۔ عنائزہ نے آنکھیں پھیلائے روحان کو دیکھا جو اب اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں لاک لگایا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میری مرضی۔ روحان اس کے قریب ہوا۔ چپ کر کے اپنی جگہ پر لیٹو، اس نے پہلے ہی کی طرح حکم چلانا چاہا۔ روحان کے ہونٹ کا تل مسکرایا۔ اپنی حکمرانی کے دن اب گئے مسز روحان، آپ کی حکمرانی کے دن اب گئے مسز روحان۔ اس نے عنائزہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ اب مسٹر روحان کی حکمرانی کے دن ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس پر حاوی ہونے لگا عنائزہ تیزی سے اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، سمجھ آئی؟ وہ اس کے سینے پہ انگلی رکھے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ خود ہی تو کہتی تھی کبھی بڑوں والے کام بھی کرو تو اب کرنے نہیں دے رہی۔ کوئی کام وام نہیں کرنا، وہ تو تمہیں چھیڑتی تھی میں، اب میں چھیڑ گیا ہوں، کچھ تو کر کے رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ عنائزہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اصلی شکے تو عنائزہ کے اب لگنے تھے جب روحان نے شرٹ اتار کر پھینکی اور اس کی مضبوط باڈی دیکھ کر عنائزہ کا منہ کھلا۔ مضبوط بھرے ہوئے بازو، چوڑا مضبوط سینہ اور پیٹ بھی کافی ہارڈ لگ رہا تھا، البتہ پیکس ابھی نہیں بنے تھے۔ روحان یہ سب ہو سکتے کی حالت میں روحان کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ شاکڈ ہو گئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن تم نے یہ کیسے کیا؟ یہ باتیں بات کیا، فی الحال مجھے ایک کام کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ وہ کہہ کر اس پر حاوی ہوا۔ عنائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر 2 من وزن لاد دیا ہو۔ روحان اور اس سے آگے روحان نے اسے بولنے کی قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ عنائزہ نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی طاقت کے آگے عنائزہ کی ننھی کوشش نے ہار مان لی۔ روحان نے ایک ہاتھ سے لیمپ آف کیا اور عنائزہ کو روح تک محسوس کرنے لگا۔ صبح وہ دونوں دیر تک سوئے رہے۔ روحان کی آنکھیں کھلی تو اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑے چھوٹے کلاک کی طرف دیکھا جو اس وقت صبح کے 9 کا ٹائم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ساتھ لیٹی عنائزہ کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی روحان کو اس پر پیار آنے لگا اور جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے رخساروں کو سہلانے لگا۔ عنائزہ کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ روحان کو اتنا قریب پا کر اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے۔ گڈ مارننگ، آج پہلے کہنے والا روحان تھا۔ گڈ مارننگ، کیسی نیند آئی؟ اس نے معنی خیال سا پوچھا۔ بہت اچھی۔ اس کا مطلب ہے روز ایسی نیند سونے کے لیے رات والا کام کرنا پڑے گا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جی نہیں، مجھے پہلے بھی اچھی نیند آتی ہے۔ اچھا اٹھو، دونوں مل کے فریش ہوتے ہیں، روحان نے کہا تو عنائزہ نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہوگے؟ رات کے بعد بھی ابھی یہ پوچھنا باقی تھا کیا؟ پیچھے ہٹو، مجھے فریش ہونا ہے، پھر یونی جانا ہے۔ لیکن یونی کا ٹائم تو نکل گیا۔ کیا مطلب؟ عنائزہ نے تیزی سے موبائل اٹھا کر آن کیا اور ٹائم دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ او گاڈ، ایک لیکچر تو مس ہو گیا، اب جاتے جاتے دوسرا بھی ہو جائے گا۔ چلو کوئی نہیں، باقی تو لے ہی لوں گی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور کراتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھی۔ عنائزہ کیا ہوا؟ روحان اسے دیکھ کر پریشان ہوا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے چیک کرنے لگا۔ نہیں بخار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے پین کلر لینی ہے۔ لیکن خالی پیٹ کیسے؟ اس کے لیے تو ناشتہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میں فریش ہوتی ہوں، تم عقیلہ سے کہو ناشتہ بنائے۔ لیکن کیسے فریش ہوگی؟ تمہاری تو طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں کر لوں گی، تم جاؤ عقیلہ سے کہو۔ روحان کمرے سے باہر نکل گیا اور عنائزہ آہستگی سے اٹھتے ہوئے واش روم گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی تو روحان ٹیبل پر اس کا ناشتہ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے عنائزہ کو کندھوں سے پکڑا اور بٹھانے لگا۔ اتنی بھی بیمار نہیں ہوں میں، اور روحان کی خدمتوں پر مسکرائی۔ جتنی بھی ہو میرے لیے بہت ہو، میں تو ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ اچھا تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ نہیں تم ناشتہ کر کے پین کلر لو، یہ ٹیبل پر رکھ دی ہے میں نے، اور میں کر لوں گا بعد میں۔ نہیں روحان، اکٹھا کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا ناشتہ کر کے پین کلر لو، چلو جلدی کرو۔ روحان آج عنائزہ کی طرح حکم چلا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے کر لیتی ہوں۔
اس نے کہا تو روحان مسکراتا ہوا واش روم چلا گیا۔ عنائزہ نے ناشتہ کر کے پین کلر لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر روحان اس پر حکم چلانے لگا تو وہ خود کیسے روحان پر حکم چلائے گی؟ وہ تو پھر اس کے روب تلے ہی نہیں آئے گا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ عنائزہ سوچ رہی تھی جب روحان فریش ہو کر نکلا۔ اس نے ٹیبل کی جانب خالی برتن دیکھے اور پھر ٹیبلٹس دیکھے جس میں سے 2 کھائی گئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ صبح عنائزہ کو خوب چھیڑے گا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، اوکے، روحان نے کہا تو عنائزہ نے اس بات میں سر لایا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو عنائزہ کے فون بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پہ لیلا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو عنائزہ، خیر تو ہے؟ تم آج یوں ہی نہیں آئی؟ عنائزہ نے کال ریسیو کرتے ہی وہ بولنے لگی۔ ہاں یار، بس کچھ طبیعت نہیں ٹھیک اور لیٹ آنکھ کھلی تو اس لیے چھٹی کر لی۔ کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت کو ٹھیک تو ہو نا تم؟ لیلا نے پریشان کہا۔ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بس پیٹ میں تھوڑی پین ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، اور جناب کی آنکھ بھی دیر سے کھلی ہے، کہیں رات میرے بھائی نے… لیلا بے شرم، چپ کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عنائزہ نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا تو لیلا نے کہکا لگایا۔ اس کا مطلب میرا تکا صحیح نکلا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تم نے چپ کرنا ہے یا میں موبائل سے ہی کوئی چیز مار کر تمہارا سر پھوڑ دوں؟ عنائزہ چلائی۔ ہاں ہاں اوکے یار، نہیں کرتی تنگ تمہیں۔ اوکے میں رکھتی ہوں، تم جلدی سے ٹھیک ہو کر صبح یونی آ جانا، اوکے؟ ہاں آ جاؤں گی، عنائزہ نے کہا تو لیلا کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ لیلا نے جینی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ Why didn't your friend come today؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ She is not feeling well، لیلا نے جواب دیا۔ Oh I see، can you give me her phone number؟ Sorry I can't give without her permission۔ لیلا نے انکار کیا کیونکہ وہ جانتی تھی جینی کو بھیجنے والا ایڈورڈ ہے۔ اوکے see you later، وہ کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ ویسے تو جینی نہ ہی لیلا کو اور نہ ہی عنائزہ کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن ایڈورڈ کی کسی بھی بات سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ روحان میں بور ہو رہی ہوں، کوئی مووی لگا لو، عنائزہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اوکے کون سی لگاؤں؟ روحان نے ٹی وی چلایا، کوئی بھی اچھی سی۔ سامنے موویز کی لسٹ تھی، عنائزہ نے ان میں سے ایک مووی بتائی۔ نہیں یہ نہیں، کوئی اور دیکھتے ہیں، روحان نے کہا کیونکہ وہ یہ مووی دیکھ چکا تھا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ والی لگا لو۔ یہ بھی نہیں۔ اچھا پھر وہ والی لگاؤ جو لاسٹ پر ہے۔ نہیں ہے، خاص نہیں ہے۔ اچانک روحان کے منہ سے نکلا، کیا مطلب خاص نہیں؟ کیا تم نے یہ دیکھی ہوئی ہے؟ عنائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ روحان مسکرانے لگا اور اسبات میں سارے لایا۔ اس کا مطلب ہے جب سے میں نے یونی سٹارٹ کیا تم روز موویز دیکھتے ہو؟ ہاں، تمہارے بعد اور کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو اس کا مطلب تم یہ موویز دیکھ دیکھ کر ٹرینڈ ہوئے ہو۔ اس نے روحان کے بازو پر تھپڑ لگایا جس پر روحان ہنس کر رہ گیا۔ اور بتاؤ یہ باڈی کیسے بنائی؟ جم کے ذریعے۔ جم کیا باہر کرنے جاتے ہو؟ نہیں گھر میں، روحان نے کہا تو عنائزہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم نے جم کے انسٹرومنٹس گھر منگوائے ہیں؟ عنائزہ نے سوچ کر کہا، ہاں ایک روم میں سب فٹ ہے۔ تم کتنے چالاک ہو گئے ہو، تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پلو اٹھائے اسے مارنے لگی اور روحان کے کہہ کے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ اس نے عنائزہ کو اپنی گرفت میں لے کر لٹایا۔ کیوں چھپایا مجھ سے بتاؤ؟ اس کے ہاتھ روحان کی گرفت میں تھے، اس لیے اب وہ روحان کو ٹانگیں مار رہی تھی جنہیں اگلے ہی پل روحان کی ٹانگوں نے کنٹرول میں کیا۔ لگتا ہے پین کلر نے اپنا کام دکھا دیا اور تمہاری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے عنائزہ کی گردن پر ہونٹ رکھے تو عنائزہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ پیچھے ہٹو، اب تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی میں۔ اس نے اسے دھکیلنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ روحان اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ عنائزہ کی نظر اس کے ہونٹ کے نچلے تل پر پڑی جو پورے شوق سے مسکرا رہا تھا۔ کہہ دو جو دل میں سوچ رہی ہو۔ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس نے فوراً سے دل سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہی کہ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ کوئی نہیں ہو تم ہینڈسم، ایسے خود سے باتیں بناتے ہو۔ عنائزہ نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا لیکن میں اس دن تمہیں یونی چھوڑنے گیا تھا، میں نے تو ایک بھی لڑکا نہیں دیکھا جو مجھ جتنا ہینڈسم ہو۔ اوہ تمہاری غلط فہمی ہے، یونی میں بھی بہت سے لڑکے ہیں جو تم سے زیادہ ہینڈسم ہیں۔ وہ جانتی تھی اس نے آج تک روحان سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی لڑکا نہیں دیکھا، لیکن اس وقت وہ یہ بات اس سے نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو کبھی مجھے بھی دکھاؤ وہ لڑکے، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ ہاں دکھا دوں گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اب ہٹو پیچھے۔ وہ میں سوچ رہا تھا کچھ کر لیا جائے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان تم اٹھو ابھی کے ابھی۔ اوکے، روحان نے کہہ کر عنائزہ کے ہونٹوں پر چھوٹی سی کس کی اور اس کے سے الگ ہوا۔ بہت بھاری ہو گئے ہو تم، عنائزہ منہ بسورتے ہوئے بولی جس پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ان کا باقی کا سارا دن باتیں کرتے ہوئے اور لان میں ٹہلتے ہوئے گزر گیا۔ رات کو روحان نے عنائزہ کا خیال کرتے ہوئے اسے بخش دیا اور وہ دونوں لائٹ آف کیے سو گئے۔ عنائزہ نے اس کے سونے کے بعد لیمپ آن کیا اور دراز سے ڈائری نکالی۔ ماضی
ارسم نے کچھ دن تک راحیل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے کہیں نہ دیکھا۔ مریم کے دل سے اس کا خوف جاتے نہیں جا رہا تھا۔ جب سے اس کے ابو اور تایا جان کی وفات ہوئی تھی وہ مزید خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر راتوں میں خود کو ڈیول کی نظروں کے اثار میں محسوس کرتی تھی۔ آج رات مریم اور ارسم سو رہے تھے جب مریم کو کھڑکی سے کھٹ کھٹ کی 2 بار آواز سنائی دی جس وجہ سے مریم کی آنکھ کھلی۔ ارسم ارسم اٹھے پلیز، وہ خوف زدہ سی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسم گلوچی کی حالت میں بولا پلیز اٹھیں، کیا ہوا؟ وہ ادھر کھڑکی میں کوئی ہے، کون ہے؟ ارسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آواز سنی ہے، آپ دیکھیں۔ ارسم اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ مریم کوئی نہیں، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آیا۔ لیکن سچ میں ارسم میں نے 2 بار آواز سنی ہے کھڑکی کے ہلنے کی، لیکن ہوا بھی نہیں چل رہی تو کھڑکی کیسے ہل رہی تھی؟ اچھا تم ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے لیٹ کر بازو پھیلائے تو مریم اس کے سینے سے لگی۔ دن گزرتے گئے، مریم کے دل میں ہر وقت کے لیے اس کا ڈر بس چکا تھا۔ اس کے ذہن سے ڈیول نکالے نہیں نکل رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مریم کو پریشانی لینے سے سختی سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا اثر اس کے بچے پر پڑا تھا، لیکن خود کو اس خوف سے نکالنا مریم کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ مریم روز ارسم کو کہتی کہ یہ گھر ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن ارسم بھی کیا کرتا؟ وہ پہلے ہی اپنی آبائی جگہ چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہوئے تھے اور اب یہ شہر چھوڑ کر کہاں جاتے؟ دوسرے ارسم کا یہاں بزنس چل رہا تھا، کسی اور شہر جا کر بزنس سیٹ کرنا بھی آسان کام نہ تھا۔ اس کے بچے کو 6واں جا رہا تھا لیکن وہ کمزوری کے باعث 8 ماہ کی حاملہ لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈیول کیوں خاموش ہے یا شاید اس خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان آنے والا تھا۔ شہزادی ڈیول سے رابطے میں تھی اور مریم نے پہلے دن سے ہی اسے سمجھانا چاہا کہ وہ نہ سمجھے، لیکن اس نے مریم کی ایک نہ سنی۔ کم عمری میں وہ اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی اور کم عقلی کی وجہ سے وہ جان نہ پائی کہ ڈیول اس سے باتوں باتوں میں گھر کے بارے میں کیوں پوچھتا رہتا تھا۔ آج ڈیول نے شہزادی کو ایک پارک میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اب اس کا کیا پلان تھا شہزادی اس بات سے بے خبر تھی۔ یہ گولیاں تم نے خالہ جان اور تائی جان کو کسی بھی چیز میں ملا کر دینی ہیں، لیکن صرف ان کو ہی کیوں؟ اور باقی گھر والے؟ شہزادی اس کی بات پر حیران ہوئی۔ ان کے لیے یہ والی گولیاں، اس نے دوسرے پیکٹ سے نکال کر کہا، لیکن ایسا کیوں؟ پچھلی بار تو ایک ہی قسم کی گولیاں تھیں جو سب کو دی تھی میں نے، اور آج یہ الگ الگ؟ ہاں صرف اس لیے کیونکہ خالہ جان اور تائی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اور ان کی عمر کے لحاظ سے یہ کم اثر کرنے والی گولی ہے، یہ ان کے لیے ٹھیک رہے گی۔ اچھا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں انہیں پلا دوں گی۔ اس نے دونوں پیکٹس پکڑتے ہوئے کہا جس سے راحیل کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نما ہوئی۔ اب میں جاؤں، کسی کو شک نہ ہو جائے۔ دوست سے ملنے کا بہانہ لگا کر آئی تھی۔ ہاں جاؤ، اور میں رات کو گھر کے باہر انتظار کروں گا، کھڑکی میں آ جانا، اوکے؟ آؤں گی۔ اب اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ نقاب کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ رات کے وقت شہزادی نے چائے بنا کر صفیہ بیگم اور دردانہ بیگم کی چائے میں راحیل کی دی ہوئی ٹیبلٹس ملا دی اور باقی چائے میں دوسری ٹیبلٹس۔ پہلے 2 کپ میں چائے ڈالی جو کہ ان دونوں کی تھی۔ ٹرے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ امی جان یہ آپ کی چائے۔ وہ ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی۔ ارے آج عقیلہ نے چائے نہیں بنائی؟ صفیہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، اسے میں نے منع کیا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا سب کے لیے آج خود چائے بناؤں۔ اچھا کیا تم نے، آج میں اپنی شہزادی کے ہاتھ کی چائے بہت دنوں بعد پیوں گی۔ انہوں نے ٹرے سے کپ اٹھا کر منہ کو لگایا۔ کیا ڈالا ہے اس میں؟ ذائقہ تھوڑا عجیب ہے، انہوں نے پہلی گھونٹ پاری کہا۔ ادرک والی چائے بنائی ہے، آپ کی کمر میں درد رہتا ہے نا اسی لیے۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، درد تو واقعی بہت ہے میری کمر میں۔ وہ پھر سے چائے پینے لگی۔ اچھا میں اب چچی جان کو چائے دے آؤں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور دردانہ کے کمرے کا رخ کیا۔ چچی جان یہ رہی آپ کی چائے، رکھ دو ٹیبل پر، تھوڑی ٹھنڈی کر کے پیوں گی، دردانہ بیگم نے کہا اور شہزادی چائے رکھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کچن میں آئی، دوسری ٹرے اٹھائے، سب کو چائے دی۔ کھڑکی میں آ کر اس نے راحیل کو دیکھا لیکن وہاں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ راحیل کہاں رہ گئے آپ؟ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی راحیل کا انتظار کر رہی تھی جب اسے نیچے سے مریم کی چیخ سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہوا ہے۔ امی جان اٹھیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مریم حلق کے بل چلا رہی تھی۔ صفیہ بیگم کے منہ سے سفید جھاگ نکل کر اس کا تکیہ بھگو رہی تھی۔ شہزادی گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ امی جان آنکھیں کھولیں، وہ چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر سب گھر والے اکٹھے ہوئے۔ تائی جان ارسم کمرے کے اندر آیا۔ کیا ہوا تائی جان کو؟ اس نے مریم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، جب میں آئی تو یہ ایسے ہی تھی، مریم نے ہچکیوں میں بتایا۔ ارسم نے ان کی نبض چیک کی تو وہ رکی ہوئی تھی، ان کی نبض نہیں چل رہی تھی۔ ارسم نے سکتے کی حالت میں کہا۔
نہیں ایسا نہیں ہے امی جان، پلیز آنکھیں کھولیں، ابو جان بھی چھوڑ کر چلی جائے، پلیز آپ نہ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ دردانہ بیگم بھاگی ہوئی ہیں، ان کا حال بھی مریم جیسا ہی تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، انہیں زہر دیا گیا، آخری بار کیا کھایا ہے؟ انہوں نے عقیلہ کو بلاؤ جلدی۔ ارسم الگ کے بل چلائے، شہزادی جو سکتے کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، ارسم کی بات سن کر ہوش میں آئی۔ عقیلہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کھلایا ہے تم نے انہیں؟ ارسم عقیلہ کو دیکھتا ہوا کھلایا، میں نے کچھ بھی نہیں صاحب جی، قسم لے لیں۔ عقیلہ گھبرائی بولی۔ شہزادی فوراً کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ تو کیا ہوا ہے انہیں بتاؤ مجھے، ارسم نے عقیلہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ آخری بار انہوں نے چائے پی ہے جو شہزادی بی بی نے بنائی ہے۔ ارسم نے ٹیبل پر پڑے کپ کی طرف دیکھا جو گرا ہوا تھا اور اس سے کچھ چائے نکل کر فرش پر گری ہوئی تھی۔ نہیں، شہزادی ایسے نہیں کر سکتی، مریم ارسم کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھے بھی شہزادی چائے دے کر گئی تھی، میں پینے ہی والی تھی جب مریم کی آواز سن کر یہاں آ گئی۔ دردانہ بیگم نے کہا۔ کیا شہزادی؟ ارسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ ارسم نے پوچھا۔ اسے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے صاحب جی، عقیلہ نے کہا۔ ارسم کمرے سے باہر نکلا اور مریم بھی سکتے کی حالت میں کھڑی ہو کر ارسم کے پیچھے بھاگی۔ ارسم نے شہزادی کا کمرہ دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سب ڈھونڈو اس کو، کہاں ہے وہ؟ ارسم نے چلاتے ہوئے کہا۔ شہزادی چھت کے کنارے کی طرف چلتی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو زہر دے کر مار چکی ہے۔ اسے رحیل کی باتیں یاد آنے لگی، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کے وعدے، اس کی قسمیں، ایک ایک چیز یاد کر کے اس کا دل درد سے چلا رہا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا، اس نے شہزادی کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ سب سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ آج اسے مریم کی بات سمجھ آئی تھی جب وہ بار بار اسے رحیل سے دور رہنے کا کہتی تھی، اور آج ہی اسے یقین آیا تھا کہ رحیل واقعی ایک شیطان ہے۔ اس نے کنارے پر قدم رکھا تو مریم کی آواز سنائی دی۔ شہزادی رک جاؤ، مریم چلائی۔ شہزادی نے اپنا رخ ان کی طرف کیا لیکن اس کی قدم ابھی بھی کنارے پر ہی تھی، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابھی آپ سچ کہتی تھی، رحیل اچھا انسان نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی ایک نہ سنی۔ اس کے منہ سے رحیل کا نام سن کر ارسم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ شہزادی سے زہر دلایا گیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر ہے۔ اب میں نے امی جان کو مار دیا، ان کا قتل کر دیا، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب رحیل کے گناہ ہیں، تم تو معصوم ہو۔ طیب کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ آگے نہیں آنا، میں کہہ رہی ہوں کوئی آگے نہ آئے، شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ باقی گھر والے بھی اوپر آ چکے تھے۔ شہزادی کو اس حالت میں دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو امی جان بھی چلی گئی ہیں، تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ شہزادی پلیز میری بات مان لو، ادھر آؤ میرے پاس، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے رحیل کی باتوں میں آ کر بہت غلط کیا ہے۔ وہ ایک رات مجھ سے ملنے آیا تھا اور مجھے نیند کی گولیاں دی جو میں نے آپ سب کو چائے میں پلا دیں، اور وہ پوری رات میرے پاس رہا، لیکن میں نے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگایا۔ میرا یقین کرنا، کل میں اپنی دوست سے نہیں بلکہ اس سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے مجھے زہر کی گولیاں دے کر مجھ سے میری ماں کا قتل کروایا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اللہ اسے سزا دے گا شہزادی، کیونکہ تم نہیں جانتی تھی کہ وہ زہر ہے۔ اب پلیز ادھر آؤ، دیکھو تمہاری آپی تمہارے بغیر کیسے جی پائے گی۔ نہیں آپی، میں امی جان کی موت کا غم سہ نہیں پاؤں گی، میرا مر جانا ہی بہتر ہے، میں مرنا چاہتی ہوں۔ آپی آپ سب یہاں سے کہیں دور چلے جانا، کیونکہ وہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گا، وہ ہر حال میں آپ کو حاصل کر کے رہے گا، میری بات یاد رکھنا آپ۔ ٹھیک ہے، لیکن تم کچھ نہیں کرو گی، ادھر آؤ میرے پاس، ہم سب کہیں دور چلے جائیں گے۔ مریم نے بازو پھیلایا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں آپی، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے معاف کر دینا۔ آپی آپ سچ کہتی تھیں کہ میں کم عقل ہوں۔ شہزادی نے جیسے یہ قدم مزید پیچھے کیا تو اس کا پاؤں ہوا میں جھولنے لگا۔ مریم کے ساتھ باقی گھر والے اسے تھامنے کے لیے بھاگے لیکن اس سے پہلے وہ نیچے گر چکی تھی۔ شہزادی! مریم نے چیختے ہوئے زمین پر گری ہوئی شہزادی کو دیکھ کر کہا، جس کے سر سے خون نکل کر زمین کو لال کر رہا تھا۔ صفیہ اور شہزادی کی موت کے بعد مریم کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ اس حادثے کا اس کے دماغ پر کافی حد تک اثر پڑا تھا۔ وہ یا تو گم سم سی رہتی یا پھر اپنے والدین اور شہزادی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو ارسم کو شک ہونے لگ جاتا کہ وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی، لیکن ایسا نہیں تھا، کسی وقت وہ نارمل انسان کی طرح برتاؤ کرتی تھی۔ ارسم نے گھر کے باہر اور اندر سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی ساری پراپرٹی، جس میں ان کا بزنس بھی شامل تھا، بیچ کر ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جو اس نے نیو یارک میں بنوایا۔ سب کا ویزا بنانے کے بعد اب اسے یہ گھر چھوڑ کر سب کو نیو یارک لے کر جانا تھا۔ یہ سب کام اس نے خفیہ طور پر کیے تھے تاکہ کہیں سے بھی رحیل کو ان کے بارے میں بھنک بھی نہ پڑے۔ مریم کے بچے کو 7واں ماہ جائز تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ارسم نے عقیلہ اور شفیق کو کچھ مختصر سے سامان باندھنے کو کہا اور خود کسی کام سے
دو گارڈز کے ساتھ گاڑی لیے باہر چلا گیا۔ مریم گمسم سی بیٹھی تھی۔ آج شام انہوں نے رات کے وقت نیو یارک کی فلائٹ کے لیے نکلنا تھا۔ مریم کے دل میں ایک خوف سا تھا کہ جیسے وہ کبھی بھی ڈیول سے چھپ نہیں سکتی، وہ کہیں نہ کہیں اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے دراز سے ایک ڈائری اٹھائی جو کہ اس نے منگنی کے روز لکھنی شروع کی تھی، لیکن اس کی شادی پر ہونے والے حادثے پر جس میں مریم کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ارسم کوما میں چلا گیا تھا، اس کے بعد سے اس نے کبھی ڈائری نہیں لکھی۔ اس نے پین اٹھایا اور شادی کی رات سے اب تک تمام واقعات لکھنے لگی۔ وہ یہ کیوں لکھ رہی تھی، کس لیے لکھ رہی تھی، وہ یہ بات نہیں جانتی تھی، بس اس کے دل میں کچھ تو تھا جو اسے یہ ڈائری لکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پورا دن اس کا لکھنے میں گزر گیا۔ رات ہو چکی تھی اور ارسم بھی گھر آنے والا تھا۔ اس نے ڈائری کو کپڑوں میں چھپا کر بیگ میں ڈالا اور خود آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ اپنے بیڈ پر ہاتھ پھیرتی وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر وہ آج یہاں سے نہ جا پائی اور ڈیول اسے اپنے ساتھ لے گیا تو اس کے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا ڈیول اسے مار دے گا؟ اس نے اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ رکھا اور مسلنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسم اندر داخل ہوا۔ مریم تیار ہو جاؤ، ہمیں 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ارسم وہ گھبرائی ہوئی سی بولی۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مت ڈرو مریم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں آپ کو اور اپنے بچے کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ مریم اللہ سب ٹھیک کرے گا، اپنے دل میں وہم مت پالو، تم دیکھنا ہم نیو یارک میں بہت خوش ہوں گے، کوئی ہمارے آس پاس نہیں ہوگا جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اس نے مریم کو سینے سے لگایا۔ چلو اٹھو اب ورنہ دیر ہو جائے گی، میں فریش ہونے لگا ہوں، تم بھی تب تک ریڈی ہو جاؤ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر واش روم کا رخ کر گیا۔ کچھ دیر تک وہ سب گھر سے نکلنے کو تیار تھے۔ دردانہ بیگم اور مریم کی آنکھوں سے آنسو رکنے نہیں پا رہے تھے۔ عقیلہ اور شفیقہ اپنے مالکوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین تھے۔ ارسم نے ان کے ویزے بھی بنوائے تھے کیونکہ باقی گھر والوں کو تو وہ کھو چکے تھے اور کبھی ان سے ملازموں والا سلوک بھی نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ انہیں یہاں چھوڑ جاتا تو وہ کہاں جاتے کیونکہ وہ ان کے خاندانی ملازم تھے۔ ایک گاڑی میں ارسم، دردانہ بیگم اور مریم تھے، ساتھ 2 سیکورٹی گارڈ تھے۔ دوسری گاڑی میں عقیلہ، شفیق، ایک سیکورٹی گارڈ تھا۔ 10 بجے کی فلائٹ تھی اور 9 بجے وہ سب نکل پڑے تھے۔ ابھی انہوں نے آدھے گھنٹے کا ہی رستہ طے کیا تھا جب ایک کلاڑی گھومتی ہوئی آئی اور ارسم کی گاڑی میں ایک سیکورٹی گارڈ کے سر میں دھانس گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر مریم اور صفیہ بیگم چلانے لگی، گاڑی نہیں روکنی چاہیے، چلاتے رہو۔ ارسم نے ڈرائیور سے کہا اور وہ تیز رفتار میں گاڑی چلانے لگا۔ جب اگلے پل دوسری کلاڑی گھومتی ہوئی آئی اور ان کے گاڑی کے ٹائر میں دھانس گئی، ساتھ ہی ان کی گاڑی کی بریک لگی۔ صبح روحان کے جگانے سے انائزہ کی آنکھ کھلی۔ اٹھ جاؤ یونی، بھی تو جانا ہے، روحان نے کہا۔ انائزہ اٹھ کر بیٹھی اور گہری نظروں سے روحان کی طرف دیکھنے لگی کہ اس کے خاندان پہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ روحان اس کی عجیب نظروں سے حیران ہوا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ انائزہ اٹھ کر واش روم چلی گئی اور روحان پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ انائزہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور شفیق کے ساتھ یونی جانے لگی۔ آج میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، روحان نے کہا تو انائزہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ لیکن واپسی پر تم اکیلے کیسے آؤ گے؟ میں آ جاؤں گا، اتنی ہمت آ گئی ہے اب مجھ میں۔ ہرگز نہیں، میں شفیق کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ لیکن انائزہ میں کب تک گھر بیٹھوں گا، مجھے بھی باہر جانا ہے۔ جاؤ لیکن اکیلے نہیں، مجھے ساتھ لے کر جاؤ، یہ شفیق کو لے کر جاؤ۔ مجھے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ روحان کو انائزہ کا یوں کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جو بھی ہے یہ زمانہ نہیں ہے اکیلے نکلنے کا، تمہیں ساتھ چلنا ہے تو چلو، لیکن شفیق بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ نہیں تم جاؤ شوق سے شفیق کے ساتھ، میں کہیں نہیں جاتا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ انائزہ کو روحان آج پہلی بار اتنا سیریس لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے روحان کے چہرے پر صحیح معنوں میں غصہ نظر آیا تھا۔ وہ پریشان سی گھر کے اندرونی دروازے پر پہنچی اور شفیق کو آواز لگائے گاڑی میں بیٹھی۔ آج یونی میں بھی انائزہ چپ تھی۔ روحان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے انائزہ کو بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ لیلی نے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا بھائی نے آج پھر؟ شٹ اپ یار، ایٹ لیسٹ اس وقت کسی قسم کا بھی مذاق مت کرو۔ اوکے نہیں کرتی، لیکن ہمارے پاس ہے کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، لیلی نے کہا تو انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لے لی ہے۔ لیکن تم تو اس معاملے سے دور رہنا چاہتی تھی۔ ہاں لیکن تمہیں دوست ماننا ہے، پھر تمہارے ساتھ تو دینا ہی تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب پوچھو بھی نہیں کیا انفارمیشن ملی؟ اس دن تو بہت جلد باز ہو رہی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ ایڈورڈ کی جو اس وقت مدر ہے وہ اس کی اسٹیپ مدر ہے، لیکن یہ بات سب سے چھپائی گئی ہے۔ اس کی ریئل مدر ایک پاکستانی لڑکی تھی۔ لیکن کیا اس کے ڈیڈ نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ انائزہ نے حیرت سے پوچھا۔
دونوں کی طرف سے لو میرج تھی اور شادی کے 10 سال بعد تک وہ اکٹھے رہے، لیکن اس کے ڈیڈ نے شادی کو خوب کے رکھا اور وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ وہ لڑکی اس کے خاندان کی تھی اور اس میں سے اولاد نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ نائزہ کو تجسس ہوا۔ پھر کیا، جب ایڈورڈ 9 سال کا تھا تو اس کی موم کو ان کی پہلی وائف کے بارے میں معلوم ہو گیا اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے پہلی وائف کو ڈائیورس دینے کا کہا تو وہ نہیں مانا۔ پھر ایک دن مجبور ہو کر اس نے خود ہی ڈائیورس لے لی، لیکن ایڈورڈ کے ڈیڈ نے کسی صورت بھی ایڈورڈ کو اسے ساتھ لے جانے نہیں دیا اور اس کے جانے کے بعد اس نے ایڈورڈ کو یہی بتایا کہ اس کی موم کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، اس لیے وہ ڈائیورس لے کر واپس پاکستان چلی گئی۔ بس یہی وجہ ہے کہ ایڈورڈ پاکستانی لوگوں سے، خاص کر لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ بچہ تھا، اسے جو بتایا گیا اس نے یقین کر لیا، لیکن تم بتاؤ تم نے اتنی انفارمیشن لی کہاں سے؟ عنائزہ نے کہا۔ تم عام کھو گٹیاں مت گنو، لیلا ہنستے ہوئے بولی۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گی ایڈورڈ کے بارے میں؟ انفارمیشن تو میں نے تمہیں دے دی۔ کچھ نہیں یار، پہلے بہت کچھ سوچ رکھا تھا لیکن اب کچھ نہیں کرنا، کیا پتا وہ دوسرا ڈیول بن کر میری زندگی بھی برباد کر دے۔ کیا مطلب دوسرا ڈیول؟ لیلا حیران ہوئی۔ ہاں کچھ نہیں، چھوڑو تم، چلو لیکچر کا ٹائم ہے۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بولی۔ نائزہ اور لیلا گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی تھی جب ایڈورڈ ان کے پاس آیا۔ آئی وانا ٹاک ٹو یو، اس نے نائزہ سے کہا تو وہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹس لیکچر ٹائم، وی ول ٹاک لیٹر، اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے نائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ اے لیو می، وہ تلخ لہجے سے بولی جس کا ایڈورڈ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ جب میں نے تم سے کہہ دیا میں نہیں بات کرنا چاہتی تو مطلب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سلسلہ جیسے آس پاس کے اسٹوڈنٹس اسے دیکھنے لگے۔ ایڈورڈ نے ساری نظروں سے آس پاس دیکھا، کیونکہ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے اردو بولنا اور سمجھنا آتا ہے۔ اس نے عنائزہ کے ہاتھ پر گرفت سخت کی جس سے عنائزہ کو تکلیف ہونے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تمہارے دماغ میں پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے پیار سے بے وفائی نہیں کرنے والی۔ وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آہستہ لیکن ایک لفظ چبا کر بولی۔ حیرت سے ایڈورڈ کی آنکھیں سکڑی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ عنائزہ لیلا کو لیے کلاس روم کی طرف چل دی اور وہ سوچتا رہ گیا کہ عنائزہ کیسے یہ بات کر گئی۔ کیا وہ اس کی فیملی کے بارے میں جان چکی تھی؟ وہ تیز قدموں سے واپس مڑا۔ عنائزہ آج خاموش ہی رہی تھی۔ پورا دن اسٹڈی میں گزارنے کے بعد اب چھٹی کا وقت تھا۔ وہ گیٹ پر شفیق کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ایڈورڈ غصے سے آیا اور عنائزہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ روحان آج عنائزہ کو لینے آیا تھا۔ وہ اسے دکھانا چاہتا تھا کہ اسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اکیلا کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کی نظر جیسے ہی عنائزہ پر پڑی جس کا ہاتھ پکڑے ایک لڑکا زبردستی اسے لے جا رہا تھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے عنائزہ کی طرف چلنے لگا۔ اس نے عنائزہ کا بازو پکڑا جس کا ہاتھ ایڈورڈ کے ہاتھ میں تھا۔ ایڈورڈ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے پہچاننے میں ایک پل نہ لگا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ریسٹورانٹ میں عنائزہ کے ساتھ تھا۔ لیور اینڈ، روحان دانت پیستے ہوئے بولا۔ ایڈورڈ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اگلے ہی پل اچانک روحان کے منہ پر ایک زوردار پنچ مارا جس سے روحان کا ہونٹ پھٹ کر خون آلود ہونے لگا۔ او میرے خدایا، روحان تم ٹھیک ہو؟ عنائزہ نے فوراً روحان کو پکڑا۔ اس نے بنا عنائزہ کو جواب دیا انگوٹھے سے اپنا ہونٹ صاف کیا اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے پلٹ کر ایڈورڈ کے منہ پر جوابی پنچ مارا۔ یہ منظر دیکھ کر سب اب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ایڈورڈ کو اس حالت میں دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایڈورڈ اپنی توہین پر روحان کے گریبان پر جھپٹا اور روحان نے بھی اسے جکڑ لیا۔ پریشانی سے عنائزہ کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایڈورڈ نے ایک ساتھ 2 پنچ روحان کو مارے تو وہ زمین پر گر گیا۔ عنائزہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ سم باڈی ہیلپ پلیز، عنائزہ آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلائی۔ 2 لڑکے آگے بڑھے جنہیں ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ روحان، عنائزہ اس کی طرف لپکی جسے دیکھ کر ایڈورڈ نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ تم گاڑی میں بیٹھو عنائزہ، روحان نے کھڑے ہو کر کہا۔ نہیں تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، روحان نے تلخ لہجے سے کہا۔ جو بھی ہے تم چلو میرے ساتھ، عنائزہ پریشان ہونے لگی۔ عنائزہ میں نے کہا نا تم جاؤ، روحان نے ایسے چلایا کہ عنائزہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ What's your relationship with her؟ ایڈورڈ نے تلخ لہجے میں کہا۔ She is my wife bastard۔ روحان کی بات سن کر ایڈورڈ سکتے میں چلا گیا اور روحان نے اس کے منہ پر لگاتار 4 سے 5 پنچ مارے جس کے نتیجے میں ایڈورڈ لہو لعان ہو کر زمین پر گرا۔ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، یہ بات عنائزہ جانتی تھی۔ وہ روحان کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی کی طرف لے کر آئی اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ گھر آ کر عنائزہ روحان پر چلائی۔ وہ ہاں ہو گیا دماغ خراب، کب سے وہ لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، روحان بھی بدلے میں چلایا۔
کوئی تنگ نہیں کر رہا مجھے، لیکن تم نے جو کیا اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ جو بھی انجام ہو میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے۔ وہ طرف لائے جب میں بولا تو انائزہ نے اسے گھورا۔ تم تب ہی اچھے تھے جب ڈر کے مارے تم سے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلا جاتا تھا، کم از کم میرے لیے مصیبت کا باعث تو نہیں بنتے تھے۔ انائزہ غصے سے بولی، لیکن اس کی بات سن کر روحان کا سارا غصہ آبا ہو گیا اور وہ درد بھری نظروں سے انائزہ کو دیکھنے لگا۔ جاؤ یہاں سے، جب تک تم میرے سامنے رہے ٹینشن سے میرا سر پھٹ جائے گا، وہ چلائی تو روحان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گیسٹ روم میں آ کر روحان کے پلکوں سے آنسو ٹوٹنے لگے۔ کیا انائزہ کو وہی روحان اچھا لگتا تھا جو اس کا ہر حکم بجا لاتا تھا، جو کبھی زبان نہیں کھولتا تھا، جو کبھی ضد نہیں کرتا تھا، ایک کونے میں بیٹھا صرف روتا تھا؟ یہ سب سوچ سوچ کر روحان کا دل درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ روحان کے جانے کے بعد انائزہ نے خود کو ریلیکس کرنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ پھر اپنا مائنڈ اور طرف لگانے کے لیے اس نے ڈائری نکال کر پڑھنا شروع کی۔ عقیلہ اور شفیق کی گاڑی ارسم کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ جب ارسم کی گاڑی رکی تو انہوں نے بھی گاڑی کو بریک لگائی۔ سڑک کے آس پاس چھپے ہوئے سیاہ لباس والے 10-12 شخص باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر مریم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں جو ڈر تھا آخر وہ ہو کر آ۔ اپنے سارے دشمن دیکھ کر ارسم کی سیکورٹی گارڈ نے مسلسل ان پر گولیوں کی برسات کی، جس کے نتیجے میں 3 سے 4 سیاہ لباس والے زمین بوس ہو گئے، لیکن اگلے ہی پل کلاڑی گھومتی ہوئی آئی اور اس کے گردن میں دھانس گئی۔ ارسم نے بھی اپنی گن نکال کر ہاتھ میں لی اور اسے دیکھ کر مریم کی حالت بگڑنے لگی۔ عقیلہ اور شفیق کی طرف ان میں سے کوئی نہ آیا تھا، لیکن ان کا سیکورٹی گارڈ جب گاڑی سے اتر کر ان پر حملہ آور ہونے لگا تو اس کی کمر میں ایک سیاہ لباس والے کلاڑی پیوست کر دی اور سیکورٹی گارڈ کی خوفناک چیخیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ مریم نے پیچھے مڑ کر یہ منظر دیکھا تو وہ خوف سے چلانے لگی۔ ارسم، چچی جان، آپ دونوں بھاگ جائیں، وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، پلیز آپ دونوں بھاگ جائیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، پورے خاندان کو تو وہ کھو چکی تھی، اب کسی صورت ان دونوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی نہیں، ہم یہاں سے ضرور جائیں گے، وہ بھی ایک ساتھ، ارسم نے کہا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ ارسم پلیز باہر مت نکلیں، چچی جان روکیں انہیں، مریم مسلسل کہہ رہی تھی۔ دردانہ بیگم بھی اسے آوازیں لگاتی رہی لیکن ارسم نے ان کی ایک نہ سنی۔ ایک شخص ارسم کی طرف چلنے لگا تو ارسم نے اس کے سینے کا نشانہ باندھا۔ گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی اور اگلی پل وہ زمین بوس ہو کر تڑپنے لگا۔ دوسرے شخص نے جب اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھا تو ارسم کی طرف کلاڑی گھمائی۔ ارسم تیزی سے جھکا اور کلاڑی اس کے سر سے ہوتی ہوئی ارسم کے پیچھے کھڑے سیاہ لباس والے کے سینے میں دھنس گئی اور وہ زمین پر گرا۔ ارسم نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اس شخص کے پیٹ میں فائر کیا، اس طرح اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ارسم کے دوسرے سیکورٹی گارڈ نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تو فائرنگ شروع کی ہوئی تھی، جس سے 3 سے 4 سیاہ لباس والوں کا خاتمہ ہو گیا، لیکن تبھی ایک کلاڑی گھومتی ہوئی سیکورٹی گارڈ کا بازو کاٹ گئی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر بیٹھا، اس کے بازو سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی مریم نے جب اس کی طرف دیکھا تو خوف سے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مریم، مریم کیا ہو رہا ہے تمہیں میری بچی؟ دردانہ بیگم نے پریشانی سے اور اس کا چہرہ تھپکایا۔ ارسم کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں، اس نے اپنے دفاع کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنی چاہیے تو اپنے پیچھے مردہ سیاہ لباس والے کے پاس کلاڑی پڑی دیکھی جسے وہ تیزی سے اٹھا گیا۔ اس نے خود کو بچاؤ کرتے ہوئے ایک اور شخص کو زمین بوس کیا۔ دردانہ بیگم نے گاڑی میں پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور مریم کے چہرے پر پانی ڈالنے لگی جس سے اسے کچھ ہوش آیا، پھر انہوں نے اسے پانی پلایا۔ مریم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، شدید درد کے باعث اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگ گئی تھیں۔ مریم، یا اللہ ہماری مدد کر! دردانہ بیگم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ مریم کی طرف کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ لباس والا اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر نکالنے لگا۔ درد کی شدت سے مریم چلا رہی تھی۔ اس شخص نے سر ہوٹ اتارا تو وہ ڈیول تھا، جسے دیکھ کر مریم کا جسم کانپنے لگا۔ ارسم کی چیخ نے مریم کی توجہ اپنی طرف لی۔ اس نے ارسم کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ خون سے لت پت تھی اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ایک شخص مسلسل اس کی ٹانگ میں کلاڑی مار رہا تھا۔ مریم چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی تو ڈیول نے اس پر گرفت کر لی۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو ارسم کو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو کہو گے میں وہ مانوں گی، میں تمہارے ساتھ جانے کو بھی تیار ہوں، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو اسے۔ مریم روتے ہوئے اور درد کو نہ سہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کا ہاتھ ابھی بھی ڈیول کی گرفت میں تھا۔ ارسم کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں، اس کی ٹانگ جیسے کچلی جا چکی تھی۔ ارسم کا یہ حال دیکھ کر مریم چلانے لگی اور دردانہ بیگم گاڑی سے نکلی اور ارسم کی طرف جانے لگی جب ڈیول نے ان کو پکڑ کر زمین پر دھکا دیا۔ رحیل، چھوڑ دو میرے بچے کو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بچپن سے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، اب تم ہماری ہی جان کے دشمن بنے ہو۔
آخر کیا غلطی تھی ہماری؟ دردانہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ یہ غلطی ہے آپ سب کی، اس نے مریم کی طرف اشارہ کیا، یہ صرف میری ہے۔ میں نے بچپن سے اسے چاہا، اس سے محبت کی، لیکن جب میں گھر آپ سے بات کرنے لگا تو آپ سب نے پہلے ہی ارسم کا سوچ رکھا تھا۔ تو تم اس بات کی ہمیں اتنی بڑی سزا دو گے؟ دردانہ بیگم چلائی۔ ہاں ہاں دوں گا، میری تب تک میری ساتھ نہیں رہے گی جب تک آپ سب زندہ ہوں گے، اور جب اسے معلوم ہوگا اس کے لیے اب اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تو خود میرے پاس میرے ساتھ رہے گی، اور یقین مانے میں اسے آپ سب سے زیادہ خوش رکھوں گا۔ دردانہ بیگم کو اس وقت وہ کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا جو اپنے مقصد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ڈیول ارسم کے پاس کھڑے شخص کو اشارہ کیا تو اس نے ارسم کے دل کا نشانہ باندھ کر کلاڑی اس کے سینے میں پیوست کر دی۔ ارسم کا تڑپتا جسم دیکھ کر مریم مسلسل حلق کے بل چلانے لگی، اور دردانہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ارسم کے پاس گئیں، لیکن تب تک اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ میرا بچہ، دردانہ بیگم روتے ہوئے چلائیں۔ ڈیول نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنا چاہا، لیکن پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکا، اور وہ ارسم کی طرف دیکھتی ہوئی چیختی رہی۔ چچی جان، مریم نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نے آواز دی تو دردانہ بیگم کو شک ہوا جیسے بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہو۔ شاید یہ مریم کی اس حد تک خوفزدہ اور چلانے کا سبب تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی مریم کے پاس آئی اور عقیلہ کو آواز دی۔ عقیلہ گاڑی سے نکل کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ جاؤ یہاں سے، بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا، دردانہ بیگم نے چلاتے ہوئے ڈیول کو کہا تو وہ گاڑی کی دوسری سائیڈ جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے آدمیوں میں سے صرف دو ہی باقی بچے تھے جو اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ رات کے سناٹے میں مریم کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ڈیول نے آنکھوں کو سختی سے بند کیا جیسے اس سے مریم کا درد برداشت نہ ہو رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور مریم بے ہوش ہو گئی۔ عقیلہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر دردانہ بیگم کو دیا جس میں انہوں نے بچے کو لپیٹا۔ وہ جانتے تھے کہ رحیل کبھی بھی مریم کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ دونوں بے آواز قدموں سے تیزی سے گاڑی میں بیٹھیں اور شفیق نے فل سپیڈ سے گاڑی بھگائی۔ ڈیول بھاگتا ہوا اس سائیڈ آیا اور مریم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ڈیول کے آدمیوں کے ہاتھ میں اس وقت کلاڑی نہیں تھی۔ اتنی دیر میں وہ کلاڑی اٹھانے لگے تاکہ گاڑی کے ٹائر میں مار سکیں، لیکن تب تک گاڑی بہت دور جا چکی تھی۔ مریم مریم، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جو جلدی گاڑی لے کر آؤ۔ ڈیول کا ایک آدمی سڑک سے نیچے کی طرف بھاگا جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کیے وہ سڑک پر آیا اور ڈیول نے اسے گاڑی میں لٹایا۔ فلائٹ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ شفیق نے آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کیا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے تو پلین کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دردانہ بیگم نے اپنی ٹکٹ دکھائیں جس سے انہیں پلین میں داخل ہونے دیا گیا۔ یہ بھیانک رات وہ کبھی بھی بھول نہ پائی تھیں۔ انہوں نے بچے کا نام روحان رکھا تھا جو کہ ارسم کی پسند تھا۔ نیو یارک میں کچھ دن بعد انہوں نے ارسم اور مریم کا سامان کھولا تو انہیں مریم کی ڈائری نظر آئی۔ انہوں نے روتے ہوئے اس رات کا واقعہ لکھ کر ارسم اور مریم کی کہانی کو مکمل کیا۔ روحان 2 سال کا تھا تو کسی بھی انسان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے روحان کا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ ماں کے شدید خوف اور صدمے کے باعث روحان کو ہیومن فوبیا کی بیماری لگ چکی ہے جس میں وہ انسانوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کی بیماری کے باعث دردانہ بیگم نے آبادی سے دور جنگل کے نزدیک گھر خریدا تاکہ روحان سکون کی زندگی گزار سکے۔ ان کا ایک ایک پل ارسم اور مریم کی یاد میں گزرتا تھا جس وجہ سے انہوں نے مریم اور ارسم کے کمرے بنا لیے جس میں ان کی تصاویر لگا دی جنہیں وہ روز دیکھتی۔ اگر ان کے پاس جینے کی وجہ روحان نہ ہوتا تو وہ کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے انہیں روحان کے لیے زندہ رکھا۔ ڈائری کا آخری وار کچھ یوں تھا: یہ میری بہو مریم جمال کی ڈائری ہے جس کا آخری حصہ میں نے مکمل کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں جو بھی لڑکی میرے پوتے کی ہمسفر بنے گی وہ اس ڈائری کو پڑھے تاکہ اسے میرے پوتے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اس سے محبت سے پیش آئے۔ میں نہیں جانتی میری بہو جو میری بیٹی کی طرح تھی وہ اب بھی زندہ ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے پوتے کی بیوی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ کیا پتہ وہ اب بھی زندہ ہو اور میرے پوتے کو ماں کا پیار، ماں کی ممتا نصیب ہو۔ اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں سوائے میرے، اسے کسی کا پیار نہیں ملا، وہ بہت معصوم ہے۔ خدارا جو بھی اس کی زندگی میں آئے اسے محبت دے، پیار دے جس کا وہ ہمیشہ سے بھوکا رہا ہے۔ روحان کی دادور دردانہ کمال۔ ڈائری ختم ہو چکی تھی۔ نائزہ اپنی آنسوں کو صاف کرنے لگی جو کہ مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ڈائری سائیڈ پہ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے روحان کو لاؤنج میں دیکھا تو وہ نہ تھا، پھر لان میں دیکھا لیکن وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی تو روحان کھڑکی میں کھڑا تھا۔ نائزہ نے بھاگتے ہوئے پیچھے سے اسے ہگ کیا۔ روحان اس کے اس عمل پر ایک دم سے حیران ہو گیا تھا، وہ اطمینان سے رو رہی تھی۔ روحان نے اپنا رخ سیدھا کرنا چاہا لیکن نائزہ نے اپنی گریفت صاف کی۔ نائزہ کیا ہوا؟
کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے سینے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور رخ سیدھا کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگی۔ نائزہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ روحان اسے یوں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو روحان۔ اس نے اپنا چہرہ روحان کے مقابل کیا اور روحان کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ روتا رہا ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پلیز رو مت، وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں بہت ہارٹ کیا، ایم سوری۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ پلیز تم رو مت، مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ اس کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ ہمیں آج ہی ٹکٹس بک کروانی ہے، ہمیں پاکستان جانا ہے روحان۔ نائزہ کے اچانک اتنی بڑی بات کرنے پر روحان شاکڈ ہو گیا۔ کیا پاکستان؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں روحان، پاکستان، کیونکہ یہاں رہنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، نائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور پاکستان رہنے کا کیا مقصد ہے؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہیں وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا، لیکن اب کے لیے سب سے ضروری کام ہمیں پاکستان کے لیے ٹکٹس بک کروانی ہے۔ لیکن نائزہ یہ سب یوں اچانک کچھ نہیں ہوگا روحان، اسی میں ہی ہماری بےعزتی ہے۔ نائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو ہم چلتے ہیں پاکستان۔ روحان کے حامی بننے پر نائزہ کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ اس کے سینے سے لگی۔ انہوں نے رات کی ٹکٹس بک کروا لی تھی، اب انہیں یہاں واپس نہیں آنا تھا، اس لیے عقیلہ اور شفیق بھی ساتھ جا رہے تھے۔ ایک طرف پرانی باتیں سوچ کر وہ دونوں بہت اداس تھے، لیکن دوسری طرف وہ بے حد خوش بھی تھے کہ ایک لمبا عرصہ بعد وہ اپنے ملک، اپنی سرزمین پر واپس جا رہے ہیں۔ رات کے وقت انہوں نے سامان پیک کیا اور گھر سے نکلنے لگے۔ روحان بار بار گھر کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے یہاں ہوش سنبھالا تھا اور اس کا بچپن یہاں گزرا تھا۔ یہ ملک اس کے لیے اپنے ملک جیسا تھا۔ روحان گاڑی میں بیٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ نائزہ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک آخری نظر گھر پر ڈالتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ گھر بیچا نہیں تھا، بلکہ اسے لاک لگا دیا تھا۔ 1 گھنٹے سے اوپر سفر کر کے وہ ایئرپورٹ پہنچے۔ اس دورانیے میں نائزہ کو ایک ہی ڈر لگا رہا کہ کہیں ایڈورڈ ڈیول بن کر رستے میں نہ آ جائے، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر اس کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ پلین میں بیٹھے۔ اب بس کچھ ہی گھنٹوں بعد اسے پاکستان میں ہونا تھا، اپنے پاپا کے پاس، گھر ان کے پاس۔ نائزہ دل سے بہت مطمئن تھی۔ پاکستان جا کر سب سے ضروری کام روحان کی ماما کو تلاش کرنا تھا، اگر وہ زندہ ہیں تو۔ کچھ گھنٹے سفر میں گزارنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ روحان پہلی بار پاکستان آیا تھا، وہ ادھر ادھر لوگوں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ادھر شفیق اور عقیلہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پرانی یادوں سے ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ وہاں سے وہ باہر کی طرف نکلے، پھر نائزہ نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی اور گھر کا ایڈریس سمجھایا۔ شفیق نے ٹیکسی میں سامان رکھا اور سب اس میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی نائزہ کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ خوشی سے باہر نکلی، لیکن اگلے پل اس کی خوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ گھر کے گیٹ کو لاک لگا تھا۔ روحان باہر سے اس کے گھر کو دیکھنے لگا، جو چھوٹا لیکن خوبصورت تھا۔ پاپا کہاں ہو سکتے ہیں؟ نائزہ نے خود کرامی کی، پھر ساتھ والوں کے گھر کی بیل بجائی، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے اور بچپن میں وہ ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور خوشگواری سے نائزہ کو دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی، نائزہ نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ نائزہ بیٹا کیسی ہو؟ تم پورے 5 ماہ بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ دراصل میں پاپا سے ملنے آئی ہوں، لیکن گھر کو لاک لگا ہے۔ اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ عورت نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب کچھ معلوم نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا تمہارے پاپا 1 ماہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہیں بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ سٹیج ہے۔ نائزہ کو لگا جیسے اس عورت نے اس کے سر میں بھاری پتھر مار دیا ہو۔ وہ سکتے ہی کی حالت میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاپا کو کینسر؟ لیکن میں جب یہاں سے گئی تھی تو پاپا بالکل ٹھیک تھے۔ بس بیٹا یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، میں تمہیں ہاسپٹل کا ایڈریس دیتی ہوں، تم جاؤ اور ان سے ملو۔ سکتے کی حالت میں نائزہ کا سر چکرانے لگا تو روحان نے نائزہ کو سنبھالا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، پانی وغیرہ پی لو پھر چلی جانا۔ عورت نے نائزہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر کہا۔ نہیں پلیز آپ جلدی بتا دیں وہ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ اس نے کہا تو وہ عورت اندر چلی گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، روحان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ بالکل ٹھیک تھے، یا پھر انہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کچھ دیر بعد عورت واپس آئی اور نائزہ کو ہاسپٹل کا پتہ بتایا۔ عقیلہ اور شفیق سامان کے ساتھ عورت کے گھر میں ٹھہر گئے۔ نائزہ اور روحان ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئے۔ ریسپشن سے انہوں نے نام بتا کر روم نمبر پوچھا اور ڈھونڈتے ہوئے روم میں پہنچی۔ نائزہ روم میں داخل ہوئی تو چیخ نکل جانے کے ڈر سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ اس کے پاپا کے سر سے تمام بال جھڑ چکے تھے۔ چہرہ جھریوں زدہ تھا، آنکھوں کے ہلکے تھے اور وہ وقت ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے۔ پاپا! نائزہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچی اور وہ پھٹتے ہوئے سانس کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، پھر ان کی نظر روحان پر پڑی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے روحان کو دیکھ رہے تھے۔ روحان کو ان کی نظروں میں جیسے کوئی راز چھپا نظر آ رہا تھا۔
ان کے منہ سے خون نکلنے لگا اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ پاپا پاپا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ نرس، ڈاکٹر، انائزہ چلانے لگی۔ ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا اور انائزہ کو باہر جانے کو کہا۔ وہ باہر آئی اور روحان کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے کیا خبر تھی وہ یہاں آئے گی تو اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے گی۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، روحان نے اسے تسلی دی، ورنہ اسے خود ان کی حالت بچنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر نکلا۔ "I'm sorry، ہم انہیں بچا نہیں سکے"۔ ڈاکٹر کے الفاظ سے یا پگھلا ہوا سیسا جو انائزہ کے کانوں کو چیر کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ سکتے کی حالت میں کھڑی رہی اور ہوش آنے پر چیخ و پکار کے ساتھ رونے لگی۔ انائزہ سنبھالو خود کو۔ پاپا وہ زمین پر بیٹھ کر چیخنے لگی۔ نہیں جا سکتے آپ مجھے چھوڑ کر۔ پاپا وہ چیختی ہوئی رو رہی تھی۔ انائزہ روحان اسے دیکھ کر رونے لگا اور اسے سینے سے لگایا۔ 1 گھنٹے تک ان کی ڈیڈ باڈی کو گھر میں لائے گا۔ محلے کی عورتیں بھی ان کے گھر اکٹھی ہو چکی تھیں۔ انائزہ نے ان کا چہرہ کفن سے ڈھانپا ہوا تھا کیونکہ ان کی جو حالت تھی وہ کسی کو بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ پاپا وہ مسلسل روتے ہوئے انہیں پکار رہی تھی جو اب کبھی بھی اس کی پکار کا جواب نہ دینے والے تھے۔ نیو یارک میں گزرے 5 ماہ اس کے پاپا نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا اور آج اس سے ملتے وہ دم توڑ گئے۔ پاپا پلیز اٹھ جائیں، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر؟ انائزہ خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ عقیلہ اور محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ میت اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ روحان نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ انائزہ آخری بار ان کا چہرہ دیکھ سکے۔ کفن میں لپٹے شخص کو دیکھ کر عقیلہ اور شفیق کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روحان نے شفیق کو کندھا دینے کا کہا تو وہ ہوش میں آیا اور آگے بڑھا۔ مزید 2 لوگوں نے میت کو کندھا دیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ انائزہ روتی ہوئی زمین پر ہاتھ مار رہی تھی اور عقیلہ اس کے پاس بیٹھی اسے چپ کروانے لگی۔ رات کے وقت انائزہ اور روحان ایک کمرے میں لیٹے تھے جس میں شادی سے پہلے انائزہ رہا کرتی تھی۔ لمبے سفر اور تھکاوٹ کے باعث روحان کو نیند آ گئی لیکن انائزہ ابھی تک بیٹھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اچانک انائزہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اسے ہاسپٹل والا سین یاد آیا۔ اس کے پاپا کے بال جھڑ چکے تھے اور ان کے سر میں زخم کا نشان تھا۔ پھر اسے ان کے چہرے پر کانچ کا نشان یاد آنے لگا جب گھر میں ان کی میت پڑی تھی اور آخری نظر ڈالتے ہوئے اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ انائزہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا وہ جو سوچ رہی تھی وہ حقیقت تھی یا محض اس کا وہم تھا؟ کچھ دیر بعد وہ بے آواز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے پاپا کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے چیزوں کی تلاشی لینا شروع کی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جو وہ سوچ رہی ہے ایسا کبھی نہ ہو۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اسے ایک ڈسک پڑی ہوئی دکھائی دی جسے انائزہ نے لیپ ٹاپ میں ڈال کر چلایا۔ یہ اس کے پاپا کی ویڈیو تھی جسے چلاتے ہی انائزہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ انائزہ میری پیاری بیٹی، پاپا کی جان، میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہوگی کہ میں نے تمہیں یہاں سے بھیجنے کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میری بچی، میرا کوئی ایسا پل نہیں جو تمہاری یاد کے بغیر گزرا ہو، لیکن رابطہ نہ کرنا میری مجبوری تھی۔ روحان کی دادوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک ہی صورت میں روحان کی شادی تم سے کرنے کی اجازت دیں گی اگر میں تمہاری شادی کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں روحان کی ماں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا کیونکہ روحان کی دادوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گی لیکن وہ تمہارے جانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئیں، مگر وہ کوئی ایسی چیز ضرور چھوڑ کر گئی ہوں گی جس سے تمہیں ساری کہانی معلوم ہو جائے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ نہیں جو تمام عمر تمہارے سامنے بن کر رہا۔ میں ایک دیو ہوں، ایک شیطان ہوں جو سب کی خوشیوں کو کھا گیا۔ انائزہ ان کے چہرے پر دکھ اور پچھتاوا دیکھ سکتی تھی۔ میرا نام موسیٰ انصاری نہیں بلکہ رانا ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سکتے کی حالت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا وہم پورا ہو چکا تھا۔ روحان کے خاندان پر ظلم ڈھانے والا، ان کا نام و نشان مٹانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ اس رات مریم کو حاصل کر لینے کے بعد مجھے آج تک ایک پل بھی چین کا نصیب نہیں ہوا۔ دکھ، پچھتاوا، ملامت، میں اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ اس رات مریم کو لے جانے کے بعد تم جاؤ جلدی سے کسی نرس کا بندوبست کرو، ڈیول نے چلاتے ہوئے اپنے آدمی سے کہا۔ اسے مریم کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور اس کے دوسرے آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر شاید یہ پولیس کیس بن جاتا، اس لیے وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آئے، شاید یہ اس کا نیا ٹھکانہ تھا۔ کچھ دیر میں اس کا آدمی نرس کو لیے گھر میں داخل ہوا۔ نرس نے سب کو باہر جانے کو کہا اور مریم کو دیکھنے لگی۔
آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلی۔ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بہت کمزوری بھی ہے۔ میں نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ویسے ان کا بچہ کہاں ہے؟ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے یا جاسوسی سے؟ ڈیول نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور پیسوں کی ایک گٹھی اس کی طرف پھینکی۔ تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اتنے پیسے دے کر نرس خوش ہوگی اور سارا اسبات میں ہلایا۔ ڈیول کمرے میں داخل ہو کر مریم کے پاس بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیوں تمہارے معاملے میں اتنا مجبور ہوں میری؟ کیوں مجھ سے تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ اس کے سامنے بے ہوش پڑی نہایت کمزور لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کیا۔ میں بہت خودراز ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے سر پر مریم کو حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے پیاروں کی جان لے لی، انہوں نے روتے ہوئے کہا، اور انائزہ بے یقینی کی حالت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس ویڈیو میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میں خالہ جان کے گھر رہنے لگا تھا۔ وہ سب مجھے بہت پیار کرتے، کبھی مجھے خود پر بوجھ نہ سمجھا، لیکن میں ان سب کے پیار کو محض ہمدردی سمجھتا تھا۔ ارسم بھائی جی، انہوں نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا، اپنی ہر چیز مجھ سے شیئر کی، کبھی مجھ سے پرائیوں جیسا سلوک نہیں کیا، لیکن میرے دل میں ایسی آگ پیدا ہو گئی جس میں پورا خاندان جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ شدت سے رو رہے تھے۔ میں نے بچپن سے مریم کو چاہا تھا، اس کی محبت میرے دل میں پروان چڑھ گئی تھی۔ اس سے شادی کرنے کے بعد میں نے ہم دونوں کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے جنہیں کم وقت میں پورا کرنا آسان نہ تھا، اس لیے میں نے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کر کے ایک گینگ بنایا اور شہر سے لڑکیاں اغوا کر کے ان کی قیمت وصول کر کے انہیں آگے بیچنے لگا۔ پیسہ تو میرے پاس بہت اکٹھا ہو گیا، لیکن جب میں خالہ جان سے اپنی اور مریم کی شادی کی بات کرنے لگا تو معلوم ہوا کہ اگلے ہی دن ارسم بھائی کے لیے وہ لوگ مریم کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں ارسم بھائی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ سب کچھ تو ان کا تھا، میرا کیا؟ میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ تو اللہ نے پہلے ہی مجھ سے چھین لیے تھے، اور اب میری مریم، میں کسی صورت بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا مریم کے سوا میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں، اس کے بنا میری سانسیں رک جائیں گی، میں مٹی ہو جاؤں گا۔ جس لڑکی کو میں چاہتا آ رہا تھا اسے میں اتنی آسانی سے کیسے کسی اور کا ہونے دیتا؟ بس تب میں نے ٹھان لی کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں مریم کو حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے مریم کو حاصل تو کر لیا، لیکن آستین کا سانپ بن کر ایک ایک کر کے اپنے پورے خاندان کو نگل لیا۔ مریم کو گھر لانے کے بعد جب اسے ہوش آیا، ارسم ارسم مریم غنودگی کی حالت میں ارسم کو پکار رہی تھی۔ ڈیول اس کی آواز سن کر تیزی سے اندر بھاگا۔ میری، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مریم نے ایسے سے آنکھیں کھولی اور ڈیول کی طرف دیکھا۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اسے دیکھ کر مریم لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میری، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے مریم کو کندھوں سے پکڑا۔ نرس جلدی آؤ، ڈیول کی آواز پر نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ آپ باہر جائیں، میں دیکھتی ہوں۔ ڈیول باہر آیا اور نرس مریم کا چیک اپ کرنے لگی۔ مریم پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ نرس باہر آئی تو ڈیول اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے وہ؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں اتنے پیسے کس لیے دیے ہیں؟ تمہیں یہیں رہ کر اس کا علاج کرنا ہوگا، باقی تمہیں جو سامان چاہیے وہ مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ہاسپٹل نہیں لے جانا چاہتے تو میں اس کا یہیں علاج کروں گی، لیکن نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، اب اس کا خیال رکھو۔ اس نے لاپرواہی سے کہا تو نرس مریم کے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد مریم کو اب ٹھیک طرح سے ہوش آیا تھا۔ ڈیول یہ خبر سنتے ہی اس کے پاس بھاگا۔ وہ کمرے کے نزدیک پہنچا تو مریم کی آواز سن کر رکا، اور اس کی سماعت میں مریم کی آواز پڑی۔ ابھی ماما اپنی جان کو نہلائے گی، پھر نئے نئے کپڑے بھی پہنائے گی، ماما کا بیٹا چندہ کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ ہاں ہاں۔ بے یقینی سے ڈیول کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا مریم اپنی آواز کھو بیٹھی تھی؟ نہیں نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میری، کیسی ہو تم؟ مریم تکیے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جیسے وہ اسے اپنا بچہ سمجھ رہی ہو۔ اس کی جیسے ہی ڈیول پر نظر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہیں، میرے بچے کو نہیں مارنا، پلیز پلیز نہیں مارنا میرے بچے کو۔ وہ تکیہ کو سینے سے لگاتی ہوئے اسے یوں چھپا رہی تھی جیسے ڈیول اسے چھین لے گا۔ ڈیول آنکھیں پھاڑے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ دور ہٹو تم پلیز، میرے بچے کو نہیں مارنا۔ مجھے مار دو، ہاں مار دو مجھے، لیکن میرے بچے کو نہیں۔ وہ بولتے ہوئے رونے لگی۔ تم نے میرے ارسم کو بھی مار دیا، اب میرے بچے کو مارنا چاہتے ہو نا؟ پلیز مت مارنا میرے بچے کو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ڈیول سختی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوش ہونے پر وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مریم کو پا کر بھی آج وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور چلانے لگا۔
میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ مریم مجھے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے سامنے آتی وہ رونے اور چلانے لگ جاتی۔ دن گزرتے چلے گئے، کبھی خالہ جان، کبھی عرفان بھائی، کبھی شہزادی، سب ایک ایک کر کے روز میرے خواب میں آتے۔ میرے حال پر کبھی وہ ہنستے اور کبھی روتے کہ میں نے انہیں برباد کر دیا یا مار دیا۔ میرا سکون، چین، سکھ سب جاتا رہا۔ میں نے ہر برے کام سے توبہ کر لی۔ جب مریم سوئی ہوتی تو اسے کچھ وقت دے کر سکون حاصل کرتا، لیکن ساتھ ہی میرا دل درد کی شدت سے مچلنے لگ جاتا۔ میں نے ایک ہنستے مسکراتے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب میرے سامنے میری مریم ویسی نہ تھی جیسی وہ ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے پیار میں اتنا خود غرض کیوں ہو گیا کہ اپنی مریم کو میں نے بدل کر رکھ دیا، اس کو برباد کر دیا۔ اور روتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹنے لگی۔ اپنے باپ کو اتنا بے بس دیکھ کر انائزہ کے دل میں شدت سے درد اٹھنے لگا۔ 3 سال، پورے 3 سال میں بھٹکتا رہا، ایک پل مجھے سکون کا نصیب نہ ہوا۔ پھر ایک دن میں رات کے وقت سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا تھا، جب ایک آواز میرے کان میں پڑی، اور میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو سفید کپڑے میں لپٹی ایک پیاری سی بچی جو تقریباً 7 ماہ کی تھی، اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاید یہیں کہیں اس کے ماں باپ ہوں گے، لیکن گہرا سناٹا تھا اور وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے اس ننھی سی جان کو ہاتھوں میں اٹھایا تو ایک سکون میرے اندر تک اترا۔ میں نے اسے اپنے سینے میں چھپایا اور گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر اس ننھی پری کا نام میں نے انائزہ رکھا، مطلب عزت والی۔ یہ جان کر کے انائزہ اپنے باپ کی سگی بیٹی نہیں ہے، اس کے آنسو بے یقینی سے تھم گیا اور وہاں کے پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی، تمہیں حقیقت معلوم ہونے پر بہت دکھ ہوگا، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی تمام عمر کی سچائی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ وقت کیسے گزرتا گیا مجھے معلوم نہیں ہوا۔ تمہارے لیے میں نے اپنی شناخت بدلی، اپنا نام، کام، سب کچھ بدلا۔ تمہیں لیے میں لاہور چھوڑ کر کراچی آ گیا۔ تمام عمر میں نے اپنے زخم کے نشانوں کو چھپا کر رکھا کہ کہیں تم بھی یہ نہ پوچھو کہ یہ زخم کس چیز کے ہیں۔ تم میرے جینے کی وجہ، میری خوشی تھی، لیکن جس وقت تم میرے پاس نہیں ہوتی تھی وہی بے چینی اور بے سکونی مجھے گھیر لیتی۔ جب تم سال کی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، جو کہ کافی پرانا ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنا علاج نہیں کروایا کیونکہ میں مرنا چاہتا تھا۔ مجھے سکون چاہیے تھا جو اس دنیا میں ممکن نہ تھا۔ ایک دن مجھے فون آیا۔ وہ آدمی 23 سال پہلے میرے گینگ میں شامل تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب نیو یارک میں ہوتا ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ ایک دن مریم خود سے باتیں کرتے ہوئے نیو یارک کا نام لے رہی تھی۔ شاید وہ اس رات نیو یارک کے لیے نکلے تھے۔ اس کا مطلب خالہ جان اور مریم کا بیٹا روحان نیو یارک میں ہے۔ پھر میں نے اسے خالہ جان کا نام بتایا اور ڈھونڈنے کا کہا۔ 2 ماہ بعد اس نے مجھے خالہ جان کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھیجا اور بتایا کہ ان کا پوتا روحان ہیومن فوبیا کی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں خود کو مزید گنہگار سمجھنے لگا۔ یقیناً میری وجہ سے وہ معصوم بچہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا ہوگا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں تمہاری شادی روحان سے کراؤں گا تاکہ تم اسے محبت اور پیار دے کر اس بیماری سے نکال سکو۔ پورے 3 سال میں خالہ جان کو کال کرتا رہا، لیکن انہوں نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ ہمیشہ سہم کر فون رکھ دیتی۔ یا شاید انہیں یہ ڈر تھا کہ میں اب ان کو اور روحان کو جان سے مارنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن میں خود نیو یارک گیا ان سے بات کرنے کے لیے۔ دودانہ بیگم اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ان دنوں ان کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی۔ انہیں اپنے پاؤں کسی کی گرفت میں محسوس ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے پاؤں سمیٹے اور لائٹ آن کی۔ راحیل آنکھوں سے تر چہرہ لیے نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم اب مجھے اور میرے پوتے کو مارنے آ گئے۔ خدا کا واسطہ جان چھوڑ دو، ہمارے پورے خاندان کو تو تم مار ہی چکے ہو۔ ہمیں بخش دو خدا کے لیے۔ وہ اس کے سامنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ جوڑتی ہوئی گڑ گڑانے لگی۔ خالہ جان، مت کہو مجھے خالہ جان، تم اس لائق نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے پڑتے ہوئے سانس کے ساتھ کہا تو راحیل نے جلدی سے انہیں پانی کا گلاس بار کر دیا جو کہ وہ ہاتھ مار کر گرا گئی تھی۔ خالہ جان میری بات سن لیں، میں پہلے ہی اپنے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے پل پل مار رہا ہوں اور اب میں کسی کو نہیں مارنے آیا۔ میرا یقین کریں، تم ایک جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو۔ میں تمہارا یقین کیوں کروں گی؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن بیمار رہنے کے سبب ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میں یہاں صرف آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا واسطہ میری بات سن لیں خالہ جان، صرف ایک بار۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا ہے تمہیں؟ جلدی کہو۔ دودانہ بیگم اسے یہاں سے بھیجنے کے لیے اس کی بات سننے کو تیار ہو گئی۔ میری ایک بیٹی ہے، میں نے اسے لے کر پالا ہے، اس کا نام انائزہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی شادی روحان سے کروا دیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ روحان کو اس بیماری سے نکال لے گی۔ کیوں کراؤں میں اپنے پوتے کی شادی اس سے؟ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی تمہارے نقش قدم پر ہو اور یہ تمہاری کوئی سازش ہو۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہے خالہ جان، پلیز مان جائیں، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر روحان ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے گناہوں میں کچھ حد تک تو کمی آ جائے گی۔ پلیز خالہ جان مان جائیں۔ اس نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ چلے جاؤ، میں اپنے پوتے کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گی، تم انسان نہیں شیطان ہو، تم اس معصوم کو بھی نگل جاؤ گے۔ میں ایسا کیا کروں جس سے آپ کو یقین آ جائے کہ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز یہ شادی ہونے دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے بعد روحان کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی پوری زندگی اکیلے کیسے گزارے گا؟ اسے ہم سفر چاہیے جو اس کا خیال رکھے، اسے محبت دے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور اس بیماری سے نکل سکے۔ کوئی بھی نارمل لڑکی سے شادی نہیں کرے گی۔ بس ایک بار ہاں کر دے۔ میں خالہ جان، انائزہ کی شادی روحان سے کروا دو ابھی، اس وقت چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو کال کر کے بلا لوں گی۔ تو دانا بیگم پریشانی سے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ خالہ جاؤ، وہ سرگوشی میں چلائیں تو راحیل سر جھکا تھا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے امید چھوڑ دی تھی کہ خالہ جان کبھی تمہاری روحان سے شادی کے لیے مانیں گی، لیکن ایک دن مجھے رات کے وقت ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ جب میں نے اٹھایا تو وہ خالہ جان تھی جن کی ہاسپٹل میں آخری سانسیں چل رہی تھی۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ تو اس دنیا سے جا رہی ہیں، ان کے بعد روحان کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی نارمل لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہے گی۔ انہوں نے میری بات مان لی، لیکن اس شرط پر کہ میں کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گا، کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ تم تو میری بیٹی ہو نا، جب میں برباد ہو چکا تھا مجھے تم ملی، تمہارے سہارے میں نے اپنی باقی کی زندگی گزاری، میں تم سے کیسے دور ہوتا؟ تمہیں دیکھ کے بغیر میں کیسے زندہ رہتا؟ اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کی محبت دیکھ کر انائزہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے تمہیں نیو یارک بھیج دیا، ایک ماہ تمہارے بغیر بہت مشکل سے گزارا، ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا، پھر میں مجبور ہو کر تمہیں دیکھنے وہاں چلا گیا۔ اس دن جنگل میں تمہیں جو شخص دکھا تھا وہ میں ہی تھا، میں تمہیں دیکھنے کے لیے وہاں آیا تھا، لیکن تم نے مجھے دیکھ لیا اور میرے پیچھے بھاگنے لگی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ تمہارے سامنے آ کر میں خالہ جان سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ زندگی میں ہمیشہ میں نے سب کچھ توڑا ہی تھا، کبھی وعدوں کو، کبھی رشتوں کو، لیکن اس بار میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات تمہیں شک ہو جاتا تھا، لیکن بعض اوقات نہیں۔ پھر ایک بار چھت پر روحان نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن شاید تمہیں نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے، 3 ماہ تک میں وہاں رہا، پھر جب میں نے دیکھا کہ تم روحان میں بہتری لا رہی ہو تو مجھے تم پر ناز ہونے لگا کہ میری بیٹی نے کر دکھایا وہ جو میں نے سوچا تھا۔ آخری دنوں میں آ کر میری طبیعت بگڑنے لگی، اس لیے مجھے پاکستان واپس آنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میری حقیقت معلوم ہونے سے پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تاکہ میں تمہاری نظروں میں اپنے لیے نفرت نہ دیکھوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اپنی بیٹی کی نفرت کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرے مرنے کے بعد مجھ سے کبھی نفرت نہ کرنا میری بچی، میں نے ہمیشہ لوگوں کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا، لیکن تمہاری نفرت مجھے موت کے بعد بھی بے چین رکھے گی۔ اپنے پاپا کو معاف کر دینا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگے۔ انائزہ سے اپنے دل میں اٹھتی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مریم زندہ ہے لیکن ابھی بھی پاگل ہے، اس کا اس حال میں ہونا مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ میرے سامنے آ جانے سے بھی چیخنے چلانے لگتی تھی، اسے حاصل کر کے بھی میں اسے نہ پا سکا، اس لیے میں نے اسے پاگل خانے داخل کروا دیا اور میں اسے یہاں رکھتا، اس طرح وہ مزید بیمار ہونے لگتی اور وہاں تو اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، علاج بھی ہوتا ہے۔ جیسے تم نے روحان کو بیماری سے نکالا ہے، ایسے ہی تم مریم کو بھی محبت اور اپنائیت سے ٹھیک کر لو گی۔ مجھے اپنی بیٹی کی قابلیت پر پورا یقین ہے۔ مریم سے ملنے روحان کو ساتھ لے کر جانا، مجھے یقین ہے کہ مریم اسے ضرور پہچان لے گی، کیونکہ وہ ہو بہو مریم کا عکس ہے۔ میرا آخری خواب ہے، میری بیٹی اسے پورا کر دو، مریم کو پاگل پن کی بیماری سے نکال دو، اسے زندگی کی طرف واپس لے آؤ۔ میں جانتا ہوں میرے پاس اتنی مہلت نہیں کہ میں دیکھ سکوں جب تم روحان اور مریم ایک گھر میں ہنسی خوشی رہو گے۔ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا، اپنے بابا کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہنا، کیونکہ آگے آنے والی زندگی میں مجھے اپنے گناہوں کے بہت سے عذاب برداشت کرنے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں سے میرا عذاب کچھ حد تک تو کم ہو جائے۔ تمہارے پاپا راحیل۔ انائزہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور چیخنے کا گلا دبانے لگی، وہ شدت سے رو رہی تھی، دو زندگیوں کی سچائی سے کتنی دور تھی اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اگلے 3 دن تک انائزہ خاموش تھی، اس نے نہ روحان سے نہ ہی کسی اور سے بات کی تھی۔ روحان نے اس کی خاموشی کو اس کے باپ کے مرنے کا دکھ سمجھ کر خاموش رہا، اس نے 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انائزہ نے جواب نہ دیا۔ چوتھے دن وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے جب انائزہ بولی، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو، لیکن کس سے؟ روحان حیران ہوا کہ وہ 3 دن بعد بولی، اور وہ بھی اچانک ایسی بات جو تمہیں وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا۔
وہ اٹھی تو روحان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ انائزہ ڈرائیو کر رہی تھی اور روحان سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد انائزہ نے ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ روحان نے گیٹ کے اوپر مینٹل ہاسپٹل لکھا ہوا پڑھا تو حیرت سے انائزہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن انائزہ سامنے دیکھ کر چلنے لگی۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو انائزہ نے روحان کو وہیں کھڑا کیا اور خود ریسیپشن پر جا کر مریم کا نام بتایا اور روم نمبر پوچھا۔ انائزہ کے بلانے سے روحان اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو ان کو لوگوں کا شور سنائی دیا۔ روحان حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گیلری میں داخل ہوتے ہی ان کے سامنے بے شمار پاگل لوگ تھے جو مختلف قسم کی حرکتیں کرنے میں مصروف تھے۔ انائزہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روحان کو ان سے خوف ہونے لگی تھی تو پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر انائزہ نے ایک کیئر ٹیکر سے بات کی اور اس نے ایک کمرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ اس کمرے کی طرف چلنے لگی اور روحان اس کے پیچھے۔ اندر داخل ہونے کے بعد انائزہ نے اپنے سامنے 10-12 پاگل عورتوں کو پایا، جس میں سے ایک بھاگتی ہوئی انائزہ کے پاس آئی۔ اے سنو نا، مجھے بھی ایک ایسا سوٹ چاہیے، پلیز مجھے ایسا سوٹ لے دو۔ وہ عورت بالوں کو کھاتی ہوئی ہو رہی تھی۔ انائزہ سے اگنور کیا آگے بڑھی۔ اس نے سبھی عورتوں کو دیکھا لیکن ان میں سے کوئی بھی مریم نہ تھی۔ پھر آخری بیڈ جہاں ایک عورت دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، انائزہ اس کے قریب گئی۔ انائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ میری شہزادی آ گئی، میری شہزادی آ گئی۔ اے ناصرہ دیکھو، میری بہن آ گئی ہے۔ میں نہ کہتی تھی کہ اس نے خودکشی نہیں کی، ہاں خودکشی نہیں کی اس نے، وہ زندہ ہے، دیکھو دیکھو اب وہ آ گئی ہے۔ وہ خوشی سے سب عورتوں کو بتانے لگی۔ انائزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پڑے۔ ہے لے۔ شہزادی کا نام سن کر روحان اس عورت کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ اس کی دادوں نے اس کی خالہ کا نام اسے بتایا تھا۔ اس کی اور مریم کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ روحان حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا جس سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے سنہری بال جو کبھی اس کی کمر کو ڈھانپتے تھے آج اتنے چھوٹے تھے کہ کانوں پر بھی نہ آتے تھے۔ نہایت کمزور اور لاغر سی، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ آج بھی سبز تھا۔ وہ تقریباً 50 سال کی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی۔ یہ تمہاری ماں ہے روحان؟ انائزہ کی بات سنتے ہی روحان آنکھیں پھاڑے کبھی انائزہ کو اور کبھی مریم کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں؟ خطے کی حالت میں روحان کے منہ سے نکلا۔ ماں کا لفظ سنتے ہی مریم کے چہرے کی خوشی غائب ہوئی اور وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ روحان بے یقینی سے انائزہ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی دادوں کے بقول اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن دادوں نے تو وہ جھوٹ تھا تمہیں بہلانے کے لیے تاکہ تم ان سے مزید سوال و جواب نہ کرو، انائزہ کے روحان کی بات ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں یہ میری ماں ہے؟ اس کی آنکھوں میں درد اتر آیا تھا۔ انائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا بچہ بھی مجھے ماں بولتا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ اس سے سکنے لگی۔ روحان گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کیا پتہ تھا ماں کیا ہوتی ہے؟ اسے کبھی ماں کی ممتا جو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ماں؟ روحان نے اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے منہ سے ماں کا لفظ سنتے ہی مریم نے نظر میں اٹھا کر اس کے دیکھا۔ وہ بے یقینی سے روحان کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر لگانے لگی کیونکہ روحان کا چہرہ ہبوہو اپنی ماں جیسا تھا، اس لیے مریم سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو روحان کا گلا آنسوؤں سے رون گیا۔ وہ بولنا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ انائزہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھی۔ آپ کہہ رہی تھیں نا آپ کا بچہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے؟ انائزہ نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا بچہ روحان نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، تم مجھے وہ لوٹا دو، میرا بچہ ہے کیا تمہارے پاس؟ مریم سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف سے بولی۔ یہ آپ کا بیٹا روحان؟ انائزہ کی بات سن کر مریم حیرت سے روحان کو دیکھنے لگی۔ کبھی وہ اس کے بالوں کو چھوتی، کبھی اس کے رخساروں کو، سبھی اس کی سبز آنکھوں کو غور سے دیکھ۔ یہ ہے میرا بچہ، لیکن وہ تو چھوٹا سا تھا، میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ مریم اس وقت کی بات کر رہی تھی جب گاڑی کے پاس روحان کی پیدائش ہوئی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ 25 سال پہلے کی بات تھی۔ اب یہ بڑا ہو گیا، دیکھیں یہ بالکل آپ کے جیسا ہے، آپ بھی تو اس کی عمر میں بالکل ایسی ہی تھی نا؟ مریم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ہاں میں ایسی تھی، مجھے یاد ہے۔ تو کیا یہ میرا روحان ہے؟ میرا بچہ اب بڑا ہو گیا تو سچ کہہ رہی ہو نا شہزادی؟ روتے ہوئے بولی تو انائزہ سے بھی اپنے آپ سے کنٹرول نہ ہوئے۔ روحان تو پہلے سے ہی رو رہا تھا۔ ہاں یہ آپ کا روحان ہے اور اب آپ سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ کیا سچ؟ مریم روتے ہوئے روحان کے سینے سے لگی اور روحان کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ہم آپ کو یہاں سے لے جانے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی نا ہمارے گھر؟ انائزہ کی بات سن کر وہ روحان سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی۔ ہاں میں جاؤں گی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے گھر میں، وہ خوشی سے بولتی ہوئی کھڑی ہوئی۔
وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں ہمارا انتظار کریں، ہم کچھ دیر میں واپس آئیں گے آپ کو لینے۔ عنائزہ کی بات سن کر مریم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہیں نہیں، تم دونوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، تم دونوں واپس نہیں ہوگے اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی۔ میرے بچے، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کیا؟ وہ آنکھ آنسو کے ساتھ امید لیے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اب کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ماما۔ روحان نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ پھر سے خوش ہو گئی۔ روحان تم یہیں رکو، ان کے پاس میں بات کر کے آتی ہوں، ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، جلدی آ جانا، روحان نے کہا تو عنائزہ اس بات میں سارے ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی اور آفس ہیڈ سے بات کر کے اس نے پیپر سائن کیا اور واپس روحان کے پاس آئی اور وہ دونوں مریم کو لیے وہاں سے جانے لگے۔ ہاسپٹل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے مریم کو گاڑی میں اٹھایا۔ کچھ دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ مریم نے ہارن بجایا، عنائزہ نے ہارن بجایا تو شفیق نے گیٹ کھولا۔ مریم خوشی سے سب کو اپنے بیٹے کے ساتھ جانے کا بتا رہی تھی اور ان میں سے کچھ پاگل عورتیں مریم کو گلے ملنے لگیں۔ جیسے ہی مریم روحان کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر نکلی، شفیق اور گھر کے اندرونی حصے پر کھڑی عقیلہ دونوں ہی سکتے کی حالت میں مریم کو دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی بی بی عقیلہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا بھی بچہ تھوڑی چلا گیا ہے۔ مریم نے عقیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عقیلہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم رو نہیں، تمہارا بچہ آ جائے گا، دیکھو میرا بچہ بھی آ گیا، وہ بھی بڑا ہو کر۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ عقیلہ حیرت سے شفیق کی طرف دیکھنے لگی، پھر عنائزہ نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مریم کو لیے اندر چلی گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے ہماری چھوٹی بی بی کو کیسے ڈھونڈا اور انہیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو سمجھتے رہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ عنائزہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو عقیلہ اور شفیق راستے میں ہی کھڑے تھے۔ وہ دماغی مریض ہیں، اس لیے ایسے بیہیو کر رہی ہیں، اور رہی بات میں نے انہیں کیسے ڈھونڈا، تو اللہ نے انہیں روحان سے ملانا تھا تو کسی نہ کسی ذریعے سے ملا دیا۔ ہم آپ کا یہ احسان پوری زندگی نہیں اتار سکتے۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے ہمارے روحان بابا کو بھی کیا سے کیا بنا دیا اور اب چھوٹی بیبی کو بھی ڈھونڈ لائی ہیں، شفیق نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ بس اب رونا بند کرو اور ہم سب نے مل کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ عقیلہ، تم نے ہمیشہ ان کے آس پاس رہنا ہے۔ جی بی بی، میں رکھوں گی اپنی چھوٹی بی بی کا خیال۔ عقیلہ خوش ہو کر بولی تو عنائزہ مسکرانے لگی۔ چلو اب جلدی سے کھانا بناؤ، انہیں بھی کھلانا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، میں ابھی بناتی ہوں۔ عقیلہ کچن کی جانب بھاگنے لگی۔ عنائزہ نے مریم کو نہلا کر نئے کپڑے پہنائے، پھر اس کے بالوں کو خشک کر کے کومنگ کرنے لگی۔ روحان صوفے پر بیٹھا تھا کیونکہ مریم ایک منٹ کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ بیگم صاحبہ، کھانا تیار، آ جائیں۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، چلو ہم آتے ہیں۔ کھانا کھائیں گی نا آپ؟ عنائزہ نے ان کے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بھوک لگی ہے، مریم نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عنائزہ نے انہیں پکڑ کر کھڑا کیا۔ ان کا ایک ہاتھ عنائزہ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا روحان کی طرف کرنے لگی تو روحان نے فوراً سے اٹھ کر تھام لیا۔ کھانے کی ٹیبل پر لا کے انہیں وہ دونوں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے رہے اور مریم عنائزہ کو شہزادی سمجھ رہی تھی، جس وجہ سے وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ روحان نے ایک دو بار عنائزہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن مریم کی موجودگی میں وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ رات کے وقت مریم کو سلانے کے بعد انہوں نے عقیلہ کو بھی اس کے کمرے میں سلایا اور خود اپنے کمرے میں آ گئے۔ عنائزہ، روحان نے فوراً اسے پکارا۔ ہاں کہو۔ تمہیں ماما کے بارے میں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے انہیں تم سے ملانا تھا تو بس ہو گیا معلوم۔ لیکن وہ اس حال میں کیسے پہنچ گئیں اور دادوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے اس سب کے پیچھے؟ مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں کئی سوالات ہیں اور تم جاننا چاہتے ہو۔ تمہارے سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن ابھی سو جاؤ، میں بھی 3 راتوں سے نہیں سوئی، اب سونا چاہتی ہوں۔ عنائزہ کے چہرے پر تھکن کے اثرات واضح تھے۔ اس نے کہا تو روحان نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا، ورنہ وہ ابھی اپنے سوالوں کے جواب چاہتا تھا جو اسے الجھا رہے تھے۔ عنائزہ بستر پر لیٹی اور وہ آج کی رات سکون سے سوئی تھی۔ اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا اور روحان اپنی ماما کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح اٹھ کر عنائزہ روحان کو بنا بتائے اپنے پاپا کی قبر پر آئی تھی۔ اس نے پوری قبر کو سرخ پھولوں سے بھر دیا تھا۔ مجھے بے سہارا کو، جسے اس کے ماں باپ سڑک پر روتا چھوڑ گئے تھے، آپ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، پوری زندگی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ میرے سگے باپ نہیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتی پاپا۔
پھر کیسے میں آپ سے نفرت کر لوں؟ اس کے آنسو اس کا چہرہ بھی بہت چکے تھے۔ آپ نے بہت غلط کیا، بہت گناہ کیے ہیں آپ نے، جو شاید میری دعاؤں سے معاف نہیں ہوں گی، لیکن میں پھر بھی اللہ سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ اللہ تو رحیم ہے نا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے اس سکوں سے رونے لگی۔ میں نے روحان کی ماما کو اس سے ملا دیا اور گھر بھی لے آئی ہوں، جیسا آپ نے کہا تھا۔ یہ کر دیا میں نے پاپا، ہم ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، بہت جلد وہ اس بیماری سے نکل آئیں گی۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب اس کی توجہ اس کی فون بیل نے لی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو روحان کا نام نظر آ تھا۔ روحان پورے گھر میں عنائزہ کو ڈھونڈ چکا تھا، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر پریشانی سے اس کا نمبر ملایا۔ عنائزہ کہاں ہو تم؟ میں نے پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈا ہے۔ عنائزہ کی کال ریسیو کرتے ہی روحان بولا، پاپا کی قبر پر آئی ہوں، کچھ دیر تک گھر واپس آ جاؤں گی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ روحان کی بات سن کر عنائزہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، کیونکہ اگر روحان کو حقیقت معلوم ہوتی تو ان کی میت کو کندھا بھی نہ دیتا۔ بولو عنائزہ کیا ہوا؟ روحان نے پریشانی سے کہا، میں آ رہی ہوں گھر۔ اس نے روحان کا جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کی۔ 10 منٹ وہ جی بھر کر روئی، پھر اٹھ کر وہاں سے نکل آئی۔ وہ گھر پہنچی تو روحان لان میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ تم بنا بتائے ہی چلی گئی، میں اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے عنائزہ کو اپنے اذہان میں لے کر پریشانی سے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مولا میرے اس دنیا میں کون تمہارے علاوہ میرے اس دنیا میں کون ہے جس کے پاس جاؤں گی؟ عنائزہ نے اس کے آئندہ ایسے کبھی مت کرنا، جہاں بھی جاتا ہوں بتا کر جانا، میری جان نکل گئی تھی تمہارے بغیر۔ ایسے مت کہو پلیز۔ عنائزہ اس سے الگ ہو کر اسے دیکھ کر بولی، ایسے مت کہو پلیز۔ عنائزہ اس سے الگ ہو کر اسے دیکھ کر بولی، اس کی طرف دیکھ کر بولی، اوکے۔ روحان نے اس کی پیشانی پر لب رکھی تو عنائزہ نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ ماما کو ناشتہ کروا دیا؟ ہاں کروا دیا، اور میڈیسن بھی کھلا دی ہیں، شاید انہیں ان کا اثر ہوا ہے اس لیے وہ پھر سے سو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ عنائزہ جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا کمرے سے ہو کر ابھی آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر روحان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ عنائزہ نے بیگ سے مریم کی ڈائری نکالی اور واپس لان کی طرف چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی روحان کو حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کے بعد سے کتنی نفرت کرے گا، لیکن وہ عنائزہ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا، یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ آخر اسے ہیومن فوبیا جیسی بیماری سے نکل کر خوشگوار زندگی سے ملانے والی عنائزہ ہی تھی، اور اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کی ماں سے ملانے والی بھی عنائزہ ہی تھی۔ روحان چیئر پر بیٹھا تھا، عنائزہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ تم سچ جاننا چاہتے ہو نا؟ عنائزہ کی بات سن کر روحان کھڑا ہوا اور اسبات میں سارے لایا۔ یہ لو، اس میں تمہیں تمہارے کئی سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے ڈائری اس کی طرف بڑھائی، لیکن یہ تو روحان کو نیو یارک والی بات ہے۔ جب اس نے یہ ڈائری دیکھ کر عنائزہ سے پوچھا تھا تو وہ اسے ہسٹری کی بک کہہ کر ٹال گئی تھی۔ ہاں یہ ڈائری ہے تمہاری ماما کی ڈائری، ان کی پچھلی گزری پوری زندگی کی کہانی اس ڈائری میں محفوظ ہے۔ تمہیں حق ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے بارے میں جانو۔ روحان نے اس کے ہاتھ سے ڈائری پکڑی اور پریشانی سے عنائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ الٹے قدموں سے واپس مڑی اور روحان اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس نے چیئر پر بیٹھ کر ڈائری کھولی۔ ماضی 10/1/1991۔ پوری ہوٹل مہمانوں سے بھری ہے، چاروں طرف خوشیوں کا ساماں ہے۔ آج میں مریم جمال رانا اپنے چچا زادہ ارسم کمار رانا سے منگنی کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہی ہوں۔ ختم۔ یہ تو کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ مجھے تو کافی اچھی لگی، تو اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔